عزت کے پہریدار رہیں گے، سرکار کے نوکر میں وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر میں وفادار رہیں گے، جب تک جئیں گے صاحب کردار رہیں گے، باطل سے سدا بر سر پیکار رہیں گے، کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن، کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن، سرکار مدینہ کے وفادار رہیں گے، وفادار رہیں گے، خاموش نہیں رہنا حق بات کہتے رہنا، خاموش نہیں رہنا حق بات کہتے رہنا، خاموش نہیں رہنا حق بات کرتے رہنا، ذلت سے نہیں جینا، عزت سے مریں گے، 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 جس کا بڑا ہے کلمہ اس کی وفا کی خاطر، جس کا پڑھا ہے کلمہ اس کی وفا کی خاطر، جس کا پڑھا ہے کلمہ اس کی وفا کی خاطر، لبیک کی صدائیں لبیک کی صدائیں لبیک کی صدائیں لبیک کی صدائیں جذبے سے لگائیں گے، جذبے سے لگائیں گے۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں امام المناظرین مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحدت امت اور اتحاد امت کے ایجنڈا کو لے کر جیسے دیگر علماء دیوبند کے گھروں میں گئے، ان کے پاس خود تشریف لے گئے، اسی طرح آپ مولوی الیاس گھمن صاحب کے پاس بھی گئے۔ سب سے پہلے تو میں ادھر آنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، چونکہ مولوی الیاس گھمن صاحب اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہی واحد شخصیت ہیں جو چل کر کسی دوسرے مناظر کے گھر گئے، جیسا کہ مولانا الیاس گھمن نے خطبات متکلم اسلام اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں زبیر علی زئی کے گھر گیا، کوئی مناظر مولوی یوں نہیں جاتا۔ تو یہ میں گزارش کروں گا مولوی الیاس گھمن صاحب سے کہ آپ اس غلط فہمی کو دور فرما لیجئے کہ آپ میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے کہ آپ زبیر علی زئی کے گھر چلے گئے ہیں اور گئے بھی فتنہ پھیلانے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے گئے تھے، جبکہ ہم جب آپ کے پاس گئے تھے وہ اتحاد امت کا جذبہ لے کر گئے تھے کہ جو بھی ہماری گفتگو ہے وہ ہم مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر لیں، آپ نے وہ نہیں کی۔ تو جب بات شروع ہوئی تو الیاس گھمن صاحب نے سعید اسد صاحب کی باتوں کو بالکل کوئی اہمیت نہ دی۔ آپ نے سعید صاحب نے فرمایا تھا کہ الہاد عام ہو رہا ہے، فیس بک پر ملحدین اپنا بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، الیاس گھمن کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے خیال میں اس میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الیاس گھمن بیچارے کو الہاد کے جو نقصانات ہیں اس کا ہی پتہ نہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ ملحدین کو جانتا ہی نہیں ہے، ملحدین کو پڑھتا ہی نہیں ہے، ملحدین کو سنتا ہی نہیں ہے، فیس بک پہ جو پراپیگنڈا ملحدین کرتے ہیں اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے۔ جس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ الیاس گھمن کے نزدیک الہاد تو یہ ہے کوئی آدمی 20 کی بجائے 8 تراویح پڑھ لے، یہ بھی الہاد ہے۔ کوئی آدمی 2 ہاتھوں سے مساوا کرنے کا انکار کر دے، یہ بھی الہاد ہے۔ جس شخص کے نزدیک الہاد یہ ہو کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کا انکار اور 20 رکعت تراویح کا انکار الہاد ہو، اس سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ اتحاد امت کے لیے اور ملحدین کا رد کرنے کے لیے کسی ایک متفقہ اور مشترکہ پلیٹ فارم پہ آئے گا؟ سب سے پہلے یہ گھمن صاحب یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں موضوع پتہ نہیں کیا سوچ کے غیر مقلدین کو ملحد ثابت کرنے کے لیے یہ زور لگا رہے ہیں کہ 8 رکعت تراویح 20 کا انکار کر کے ثابت شدہ چیز کا انکار کرتے ہوئے جو شخص 20 کا انکار کرے 8 پڑھے اور 2 ہاتھوں سے مسافے کا انکار کر کے 1 ہاتھ سے مسافہ کرے، یہ بھی الہاد ہے۔ تجھے بدعتی گمراہ اور ملحد تصور کرتا ہوں۔ ملحد ہیں یا نہیں بھائی؟ بلند آواز سے کہو، ابھی تو میں عقائد تیرے پاس لاؤں گا، ملحد ہیں یا نہیں؟
اب ملحد کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے حضرات کو تو الحاد کا ہی پتہ نہیں ہے۔ الحاد کا معنی کیا ہے؟ دین کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا، یہ الحاد ہے، اور غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین بنا لینا یہ بدعت ہے۔ جو مسئلہ ثابت شدہ تھا اس کا انکار کر دیا گیا، یہ الحاد ہے۔ کیا معنی؟ 20 رکعت تراویح ثابت تھی، یہ انکار کر گیا تو ملحد ہوا۔ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا ثابت تھا، انکار کر گیا تو ملحد ہوا نا۔ اس کے تو نظریات بھی اور مسائل بھی الحاد پہ مبنی ہیں، مگر ہمارے علم میں نہیں تھا۔ غیر مقلد گمراہ ہے تو الحاد کے درجے میں۔ بہرحال الیاس گھمنڈ صاحب کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ الحاد ہے کیا، الحاد کے نقصانات کیا ہیں، الحاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ آدمی ملحدین کے رد کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے؟ یا ایک ایسا شخص جو اپنی ذات سے نہ نکل سکے، اس سے ہم یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اتحاد امت کو پیش نظر رکھ کے، وحدت امت کو پیش نظر رکھ کے علماء اہل سنت کے ساتھ مثبت تعمیری اور مفید نشست کا اہتمام کرے اور اس میں بیٹھے اپنے اشکالات پیش کرے، ہمارے سنے اور ایک بہت اچھے ماحول میں ان کا جواب بھی دے اور ہمارے جواب لے؟ لیکن ہوا گیا، جب بیٹھ گئے تو گھمنڈ صاحب نے کہا جی کہ چونکہ آپ نے مجھے فلاں موقع پر یہ کہا ہے، آپ نے فلاں موقع پر یہ کہا ہے، ایک ویڈیو چلا دی۔ اس ویڈیو میں سعید اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک مناظرہ تھا، اس مناظرے میں میرا مناظرہ گھمنڈ صاحب کے ساتھ طے تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دینی تھی اور گھمنڈ صاحب نہیں ہے، اللہ نے مجھے عزت دے دی۔ اسی چیز کو اس نے وہ ڈنڈورا پیٹا جی کہ الامان والحفیظ تقریباً 19-20 منٹ تقریباً گھمنڈ صاحب اسی بات کو چباتے رہے کہ جی آپ نے مجھے یہ کہا، آپ نے مجھے یہ کہا، اور اوپر سے موصوف کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اپنی ذات پر بحث نہیں کرتا۔ جب امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ مولوی الیاس گھمنڈ کے پاس گئے تو الیاس گھمنڈ کے پاس بیٹھتے ہی آپ نے فرمایا کہ میرے آج ادھر آنے کا مقصد یہ ہے کہ امت ایک ہو جائے، کم از کم دیوبندیوں کا جو حیاتی گروپ ہے اگر کوشش کی جائے ان کے اور علماء اہل سنت کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ چاہے عقائد کے مسئلہ میں ہو یا علماء دیوبند کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات کے سلسلہ میں ہو، ان کو ایک نشست میں، وہ چاہے جتنی بھی طویل ہو یا 2 نشستوں میں یا متعدد نشستوں میں بیٹھ کر حل کیا جائے۔ لیکن ہماری امیدوں کے برعکس مولانا الیاس گھمنڈ صاحب نے معاملے کو گھما کر بالکل اپنی ذات کے گردی گھما لیا۔ بالکل جب بات شروع ہوئی تو مولوی الیاس گھمنڈ صاحب نے مولانا سعید احمد اسد صاحب کے سامنے 3 باتیں رکھی اور انہوں نے 3 بنیادی باتوں کا درجہ دیا۔ ان میں سے جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے مجھے یہ کہا ہے، آپ نے میرے متعلق یہ کہا ہے کہ مولوی الیاس گھمنڈ مجھ سے ڈر گیا، آپ نے میرے متعلق یہ کہا ہے مولوی الیاس گھمنڈ دوڑ گیا، آپ نے میرے متعلق یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، وہ کہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سارے موقع پر موجود ساتھی حیران تھے، ششدر تھے، ہم بات کیا کرنے آئے تھے اور موصوف نے شروع کون سی کر دی ہے؟ ہم کرنے کیا آئے تھے؟ ہم تو اتحاد امت اور وحدت امت کا پروگرام لے کر حاضر ہوئے تھے، جبکہ مولوی الیاس گھمنڈ صاحب نے ساری گفتگو اپنی ذات کے گرد گھمائی۔ گھمنڈ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اپنی ذات پہ بحث نہیں کرتا چاہے مجھے کوئی گالیاں دے۔ یہ اس کی کتاب ہے خطبات متکلم اسلام۔ اس میں ایک ٹیلی فون کال کا موصوف ذکر کر رہے ہیں جس کال میں یہ کہتا ہے کہ ماں کی گالی، بہن کی گالی، مسلسل گالیاں۔ میں نے کہا بھائی تم گالیاں دیتے ہو، کوئی بات بھی کرنی ہے؟ کہتا ہاں میں نے کہا کون سی کرنی ہے؟ کہتا میں نے تیری بیٹی کا رشتہ لینا ہے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس پر گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ قصہ مختصر یہ شخص اس جگہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات پہ غصہ نہیں کرتا، اپنی ذات پہ بات نہیں کرتا، ہاں اکابر پہ کوئی بات ہوگی تو میں اس پہ بات کروں گا۔ پھر اس نے کہا رشتے کی بات، قصہ مختصر ساری گفتگو کا خلاصہ اس نے یہی کہا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنی ذات پہ کبھی بحث نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ میں اپنی ذات پہ کبھی بحث نہیں کرتا۔ ادھر موصوف یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات پہ کبھی بحث نہیں کرتا، چاہے کوئی ماں کی گالی، بہن کی گالی بھی دے دے، اس سے بھی نہیں۔
ادھر صرف سعید صاحب نے کہا کہ اس نے آنا تھا، یہ نہیں آیا، میں نہیں گیا، یہ بندہ دوڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ چھوٹی چیزیں ہیں جب میدان مناظرہ کے ہٹ کے کسی کی ماں کو گالی، بہن کی گالی دے دینی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتوں کو یہ شخص برداشت کرتا ہے۔ لیکن چونکہ امام المناظرین کے سامنے یہ شخص بیٹھ کر اتحاد امت پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے ہی طے شدہ اصول، اپنی ہی عادت جو موضوع خود بیان کرتے ہیں، اس کے خلاف اس نے اپنی ہی ذات کو موضوع سخن بنا لیا۔ امام المناظرین دامت برکاتہم بار بار فرماتے رہے یار ان باتوں کو چھوڑو، آپ اتحاد کی طرف ہو۔ اس نے پھر وہی بات کر لی، آپ نے میری بات کا یہ مطلب ہے۔ سعید اسد صاحب نے کہا کہ یار تم نے میری بات کا جو بھی مطلب کیا اس کا یہ مطلب کر لو، ہو سکتا ہے تم فلاں وجہ سے نہ آئے ہو سکتا ہے تم فلاں وجہ سے نہ آئے ہو سکتا ہے تم فلاں وجہ سے نہ آئے ہو سکتا ہے پتہ نہیں تم پہ شاید پابندی کو لگ گئی ہو، پتہ نہیں شاید تمہیں کوئی گھر میں مسئلہ بن گیا ہو، پتہ نہیں شاید تم میری وجہ سے نہ آئے ہو۔ قصہ مختصر سعید اسد صاحب نے اپنی بات کے اس کے سامنے بیسی و تراجم بھی رکھے ہوئے، یار اس کا یہ کر لو، یہ کر لو، اور جیسے کہتے ہو یار جا تو تیری مان لیتے ہیں جیسے تو کہتا ہے، لیکن تو ہماری بات کی طرف تو آؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ذات میں، اپنی ہی ذات میں گھس جاتا ہے، گھوم گھما کے پھر اپنی ذات میں گھس جاتا ہے۔ اپنی ذات سے نکلو، اپنا ظرف بڑا کرو، جیسے ہم اپنی ساری باتیں بلا کر تمہارے پاس آ گئے۔ پھر سعید اسد صاحب نے اس سے یہ بھی کہا کہ یار تم چھوڑو ایسی باتوں کو، تم نے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، ہم سب کچھ بلا کے آ گئے۔ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے جو کہا وہ دکھاؤ، وہ اللہ کے بندے ہم تمہارے سے مناظرہ کرنے گئے تھے کہ ہم اس طرح کے دلائل اور ثبوت ساتھ لے کے جاتے۔ امام المناظرین دامت برکاتہم ادھر فرمایا کہ جب دیکھیں گے تو بہت کچھ نکل آئے گا۔ تو سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ احمد رضا خان کا ایجنٹ ہے، احمد رضا خان کا ابلیسی فتنہ ہے۔ میں اس شہر کے رہنے والے امجد رضوی کو آج چیلنج دیتا ہوں، اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو نے کتیا کا دودھ نہیں پیا، اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو نے بوتل کا دودھ نہیں پیا۔ علماء دیوبند کے چیلنج کو قبول کر لے۔ میں کہتا ہوں تو سنی بھی نہیں ہے، تو حنفی بھی نہیں ہے، تو اگر تو واقعتاً بریلوی ہے، اگر واقعتاً تو حلال ذات ہے، اگر واقعتاً تو نے ماں کا دودھ پیے تو نے کتیا کا دودھ نہیں پیا۔ احمد رضا خان نے اصحاب الحرمین کتاب تحریر کی ہے، اس کتاب کی طرف پہ میں آج چیلنج دے کر جا رہے ہوں، اس نے جھوٹ پکا ہے، اس نے قصہ پکا ہے، اس نے قتل سے کام لیے۔ احمد رضا خان کا کفر نہ پیش کرتے، ایمان ٹوٹے۔ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کتی کا دودھ نہیں پیا اور ماں کا پیا ہے، یہ زبان ہے اس کی استعمال کرنے والی۔ اگر ہم بھی اس کی باتوں پہ جائیں، اس کی باتوں کو اپنے سامنے رکھ لیں کہ یہ شخص ہمارے ساتھ اس طرح خطاب کرتا ہے، اس طرح مخاطب کرتا ہے، ماں کا دودھ اور کتی کے دودھ کا موازنہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہم اس کے پاس کیوں جائیں؟ ہم نے اس کی اس طرح کی سخت باتوں کو برداشت کر کے ان چیزوں کو پیچھے رکھ کے اتحاد امت کے لیے، امت کے وسیع تر مفاد کے لیے اس کے پاس سعید اسد صاحب تشریف لے گئے۔ لیکن اس شخص نے بار بار وہی پانی میں مدانی اسی چیز کو گھما گھما کر پھر ادھری بات لے آتا تھا کہ آپ نے مجھے یہ کہہ دیا، آپ نے مجھے یہ کہہ دیا۔ سعید اسد صاحب نے اسے کہا یار چھوڑو، حتی الامکان کوشش فرماتے رہے کہ یہ شخص اپنی ذات سے نکل کر دوسری طرف آ جائے، اتحاد امت کی طرف آ جائے۔ آنا تو اس نے کھاٹ تھا، اتحاد امت تو اس کا مقصد نہیں تھا۔ اتحاد امت میں تو اس کا مستقبل ہی نہیں ہے، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل، اس کی روٹیاں امت کو لڑانے میں ہیں، اس کی روٹیاں امت کو تقسیم کرنے میں ہیں، اس کے مستقبل، اس کے بچوں کا مستقبل، اس کے جو ساتھ چیلے چانٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جو لیپ پالک بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جو ارد گرد نمک خار بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کا مستقبل اسی پہ ہے کہ یہ امت کو لڑائیں، توڑ پھوڑ کریں۔ لہذا یہ شخص ادھر نہیں آیا۔ ایسے میں اس نے ایک ویڈیو چلا دی، یہ جی دیکھیں، یہ ڈیرہ بگٹی کا آدمی اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ سعید اسد صاحب ادھر نہیں آئے تو گھومن وغیرہ آ گیا، اس طرح کے نا اس نے ثبوت کے لیے اس آدمی کو نا بطور گواہ، بطور ثبوت کے پیش کیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی یہ رہی کہ جب اس شخص نے گواہی دی تو اس گواہی میں متضاد باتیں کر گیا۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ادھر بتاؤں کہ جب انسان کی موت آتی نا، جیسے مثال کہتے ہیں نا جب کتے کی موت آتی ہے تو گاؤں کے پتہ نہیں کس مقام کی طرف دوڑ جاتا ہے، یا گھومن کو جب اس کے مقدروں میں ایک ضلالت اور بےعزتی لکھی ہوئی تھی کہ یہ شخص اس جگہ ایکسپوز ہو جائے، بے نقاب ہو جائے، نہ ہم نے پوچھا، نہ ہمارا یہ مقصد تھا، نہ ہم اس کام کے لیے ادھر گئے تھے، خود ہی بولنے لگ گیا، خود ہی کہنے لگ گیا جی میں ادھر نہیں گیا۔ ہم نے پوچھا بھائی آپ نہیں گئے، ہم تو آپ کے پاس اتحاد امت کے لیے آئے ہیں،
ہم تو امت کو ایک کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیں، آپ خود ہی ہو، میں نہیں گیا، چلو جی نہیں گیا، ٹھیک ہے نہیں گئے، چھوڑے اس بات کو، ہم نے اس سے کیا لینا، آپ نہیں گئے، آپ کی مرضی، آپ کی دیوبندیوں کا مسئلہ، آپ کا مسئلہ، لیکن ہم تو ان باتوں کو بلا کر آ گئے۔ پھر خود ہی اس کا پیش کر رہا ہے بہانہ جو کہ میں گیا کیوں نہیں، جی مجھ پہ پابندی لگ گئی، کون سی پابندی لگ گئی تم پہ؟ ہم نے اس کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم پہ کون سی پابندی لگی، کیونکہ ہمارا یہ بھی مقصد نہیں تھا کہ ہم نہ اسے پوچھنے گئے تھے کہ تم کیوں نہیں آئے تھے، تم دوڑے کیوں تھے، تم غائب کیوں ہو گئے تھے، ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ خود ہی بولنے لگا جی مجھ پہ پابندی لگی، کون سی پابندی لگی جی؟ وہ جی میرے وہ محلے کا ایک کیپٹن ہے، وہ میرے گاؤں کا ایک کیپٹن ہے، وہ اس نے مجھ پہ پابندی لگا دی۔ یہ زمانے کی انوکھی، نرالی، عجیب، بلکہ عجیب و غریب قسم کی پابندی ہے جو محلے کا ایک کیپٹن لگاتا ہے۔ مناظرہ ڈیرہ بگٹی میں ہونا تھا، اور پابندی کہاں سے لگ رہی ہے؟ گھومن صاحب کے محلے سے پابندی لگ رہی ہے۔ حالانکہ پابندی کا ایک اصول ہے کہ جب پابندی لگتی ہے تو متعلقہ تھانہ کی طرف سے پابندی لگتی ہے۔ کسی جج صاحب پہ پابندی ہو، اس پابندی کا جو نوٹیفکیشن یا اس کی اطلاع ہے وہ متعلقہ تھانہ جاری کرتا ہے، متعلقہ تھانے کے ذریعے سے وہ پابندی اس فریق تک جاتی ہے۔ اگر مناظرہ ہو تو وہ پابندی کی اطلاع فریقین کی طرف جاتی ہے۔ یہ زمانے کی انوکھی اور نرالی پابندی تھی جس کی اطلاع صرف گھومن صاحب کو ہوئی تھی، علماء اہل سنت کو اس پابندی کی کوئی اطلاع نہیں تھی، اور گھومن صاحب کو بھی ایسی پابندی کی اطلاع تھی، اور پابندی کی صورتحال بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ گھومن کا اپنی برادری کا، اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا ایک کیپٹن ہے جس کا نہ مناظرے سے کوئی تعلق، نہ کسی تقریر سے کوئی تعلق، نہ اس سے ہم پوچھ سکتے ہیں کیپٹن علی صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کو پھر ہم گھومن سے کو مناظرہ رکھ لیں تو گھومن صاحب کہہ دیں گے کہ جی میرے پہ پابندی لگ گئی، کس نے لگا دیا جی؟ وہ جی میرے گاؤں کے ایک ڈپٹی صاحب ہے، انہوں نے لگا دی ہے، میرے گاؤں کے ایک RPO صاحب ہے، انہوں نے یہ پابندی لگا دی ہے۔ بڑی بات ہے یار، تمہارے گاؤں کے ایک آدمی نے پابندی لگا دی، خیر خدا کا ادھر دنیا مناظرہ دیکھنا چاہتی تھی، آپ کی جو بڑکدار تقریریں ہیں وہ امام المناظرین کے سامنے آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے تھے، آپ ادھر دم دبا کے بیٹھ گئے، تو بیچارے بیوقوف ارد گرد آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ آپ ان کو گھماؤ، یہ بیچارے رضا کارانہ طور پر گھمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہمیں گھما دیا جائے، جتنا گھما دیا جائے، وہ گھومنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پوچھ نہیں رہے آپ سے کہ جناب یہ کیسی پابندی ہے جو محلے کا کیپٹن لگاتا ہے، ڈیرہ بگٹی کا تھانے دار نہیں لگاتا، ڈیرہ بگٹی کا SHO نہیں لگاتا، ڈیرہ بگٹی کا AC سٹی وہ پابندی نہیں لگاتا، آپ کے محلے کا ایک کیپٹن آپ پہ پابندی لگا دیتا ہے۔ بڑی عجیب و غریب پابندی ہے بھائی۔ لہذا ثابت ہوا مولوی الیاس گھمن واقعتاً اس مناظرہ میں دوڑ گیا تھا، سید اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے بیٹھنے کی یہ شخص جرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ میں ادھر نہ جاؤں، اور جو لوگ رضا کارانہ طور پر بڑے اچھے بچے کی طرح سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دست بستہ مار رہے ہیں، ہاں جی واقعی پابندی لگ گئی ہے، واقعی لگ گئی ہے پابندی گھومن صاحب پہ، کیوں لگ گئی ہے جی؟ محلے کے کیپٹن نے لگا دی ہے پابندی، لہذا محلے کا کیپٹن آپ پہ پابندی لگائے تو آپ کے جو علاقے کے ہیں، آپ کے جو محلے کے ہیں، آپ کے جو ارد گرد ہیں، آپ کے جو حاشیہ نشین ہیں، وہ آمنا و صدقنا کہہ کے اس پابندی کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ اس پابندی کو پابندی نہیں سمجھتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مولوی الیاس گھمن پر کوئی پابندی نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ہم اس پابندی کو پابندی نہیں سمجھتے۔ رہی بات واقعی اگر فرض کر لیں یہ پابندی لگ گئی تھی تو یہ وہی مولوی الیاس گھمن صاحب ہیں جب ان کا حیاتیوں کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا جس کا ذکر انہوں نے اس کتاب اپنے روداد مناظرہ حیات النبی میں ذکر کیا ہے، ادھر اس نے لکھا ہے کہ پابندی لگی ہے، اور پابندی کے تناظر میں موصوف نے لکھا ہے کہ المدد یا پولیس کہا مماتیون، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 46۔ المدد یا پولیس توحیدیوں کی پکار، اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ پولیس کو توحیدی پکارتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب میں جو آپ نے روداد لکھی ہے حیات النبی مناظرہ میں، اس میں آپ ان کو تانا دیتے ہیں المدد یا پولیس، اور آپ ماشاءاللہ چونکہ ان سے تھوڑے سے سینئر ہیں، آپ پولیس پہ اکتفا نہیں کرتے، آرمی المدد کہتے ہیں۔
आर्मी कैप्टन को कह दिया जी वो मुझे जी वो कैप्टन ने कह दिया। वाह भी तेरे सदके तेनू कैप्टन बड़ियां पाबंदियां तेते लांदा। ये सब झूठ है। अगर आप मुनाजरा करना चाहते तो जैसे आपने रफा दैन पे एक आपका मुनाजरा तय था, गैर मुकल्लिदीन ने कहा जी डीएसपी ने पाबंदी लगा दी, आपने कहा फिर क्या हो गया? अगर डीएसपी ने आप पे कोटद्दू में पाबंदी लगाई आप बाहर आके कर लें। ये देख लिए, ये मेरे आज खुतबात मुतकल्लिम इस्लाम है, इसकी जिल्द नंबर 1 है, इसमें आपने सफ़ा नंबर 404 पे लिखा, या आपके इस बयान को सुनकर आपके किसी ले पालक ने इसको तरतीब दिया। तो इसमें आप कहते हैं कि वो दिन तुझे भूल गया जब कोटद्दू में मुनाजरा तय हुआ, तो तू कहता है डीएसपी ने पाबंदी लगा दी। मैंने कहा मुनाजरा होगा, यानी डीएसपी ने पाबंदी लगा दी, फिर भी क्या कह रहा है? मुनाजरा होगा। डीएसपी ने यहाँ मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू की हदूद में पाबंदी लगाई है ना। कोटद्दू की हदूद से निकल जाओ, कोटद्दू की हदूद से निकाल कर तुझे मुनाजरा के लिए तैयार करने वाला कौन था? इस शख्स का नाम तुझे लेना चाहिए था ना। किस्सा मुख्तसर, जब गैर मुकल्लिदीन तुम्हें कहते हैं कि हम पे डीएसपी ने पाबंदी लगा दिया जनाब, हम मुनाजरा नहीं कर सकते, वो ज़ाहिर सी बात है वो डीएसपी उस इलाके का होगा, मुतलका थाना का होगा, मुतलका मोहल्ले का होगा, जिस डीएसपी की हदूद में वो मोहल्ला आता होगा। उस डीएसपी ने जब पाबंदी लगाई है तो आप गैर मुकल्लिदीन को कहते हैं कि मैंने मुनाजरा करना है, मैं पाबंदी के बावजूद मुनाजरा करूँगा। पाबंदी लगी है कोटद्दू में, आप कोटद्दू या मुजफ्फरगढ़ से बाहर निकल के मुनाजरा कर लें। तो जनाब ये असूल इमामुल मुनाज़िरीन के सामने आपने क्यों नहीं अपनाया? जब इमामुल मुनाज़िरीन दामद बरकातुहुल आलिया के साथ तुम्हारा कोटद्दू की बजाय या मुजफ्फरगढ़ की बजाय तुम्हारा डेरा बुगटी में मुनाजरा तय था, उधर आपने क्यों कह दिया जी मुझ पे कैप्टन ने पाबंदी लगी, मैं नहीं है। ये सुनिए जरा कैसे बड़े मुसलमाना अंदाज से कह रहा पाबंदी लगी, मैं नहीं है। सुने वहाँ कैप्टन अली है जो रेंजर का सरबराह है, वो मेरे गांव का 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 है। इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है। कैप्टन अली ने, मैं बता रहा हूँ, उसने कहा मौलाना हमारे काबिल एहतराम है, हमारी बरादरी के बड़े। उसने कहा मौलाना हमारे काबिल एहतराम है, हमारी बरादरी के बड़े। उसने कहा मौलाना हमारे काबिल एहतराम है, हमारी बरादरी के बड़े, लेकिन हालात ऐसे कि हम उनको नहीं आने देंगे। पाबंदी लगी, अब मैं नहीं आया, पाबंदी लगी तो पाबंदी तोड़कर तो मैं नहीं जाऊँगा ना। इससे तासुर बंदे क्या लेंगे कि मौलाना साहब क्यों नहीं आए? सुन लिया आपने? कितनी मासूमियत से कह रहा जी मुझ पे पाबंदी लगी, मैं नहीं। और तेरे पे पाबंदी लग गई है, तू ये खुद सोच। कल जब गैर मुकल्लिदीन कहते थे पाबंदी लग गई, उनको तो तुम ये कहते थे कि पाबंदी इस जगह लगी है, तुम इस जगह मुनाजरा कर लो। पाबंदी एक्स जगह पे लगी है, तुम वाई जगह पे मुनाजरा कर लो। पाबंदी अलफ जगह पे लगी है, तुम वाई जगह पे मुनाजरा कर लो। पाबंदी डेरा बुगटी पे लगी है, तुम कोल्लू में मुनाजरा कर लो। या तुम ये कहते मैं सखर में हूँ, ऊपर से कह रहा है ओ जी मैंने सारी रात सखर में गुजारी है। ये भी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, इस तरह बता रहा है ये जैसे ना सखर और डेरा बुगटी की दीवार साझी हो, ऐसे इंप्रेशन दे रहा है। मैंने सारी रात सखर में गुजारी है। आप गूगल मैप पे देख लीजिए, ये आपके सामने गूगल मैप आ गया है, इसमें वाज़े तौर पर आपको पता चलेगा कि डेरा बुगटी और सखर के दरमियान 266 किलोमीटर का फासला है। और अगर सड़क साफ हो, हमवार हो, तो ये सारा फासला 5 घंटे में तय होगा। अगर आप उस वक्त सखर में थे और आप पर पाबंदी उठ जाती तो कम से कम 5-6 घंटे आपको जनाब मुनाजरा गाह में आने को लगने थे। तो साबित हुआ आप आने नहीं चाहते थे, आप बैठने नहीं चाहते थे। और वही इमामुल मुनाज़िरीन दामद बरकातुहुम वाली बात कि घुम्मट साहब आपने कभी मुनाजरा किए ही नहीं। जब आपने उस वक्त झूठ बोला, मैंने किए मुनाजरे, मैंने फलां से किया, मैंने फलां से किया, मैंने उसके साथ किया, ये सब झूठ है। मुनाजरा करने की आप में हिम्मत नहीं है। आप मुनाजरा करने के लिए जाते ज़रूर हो, लेकिन उधर बात को घुमा फिरा कर पानी में मधानी सारी फेर फरा के ना वैसे ही निकल आते हो। जिस चीज़ का आपने उधर जिक्र किया कि मैंने मुनाजरा किया, मैंने मुनाजरा किया, क्या मुनाजरा किया आपने? कह रहे हैं मैंने उमर सदीक के साथ इबारात अकाबिर में मुनाजरा किया। देखिए कह रहा है अभी तो मुज़ाकराना अंदाज चल रहा है, जब मुनाजराना शुरू होगा। आपने हजरत कभी किया ही नहीं मुनाजरा, तो फिर है ना मुनाजरा तो किया। आप कह रहे हैं ना हमारे इल्म में नहीं, हमारे इल्म में नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आपके इल्म में। जी मेरे इल्म। तालीमुल कुरान वजीराबाद ममातियों से 3 घंटे मैंने किया। उमर सदीक दौलता नगर गुजरात 2 घंटे मैंने उसे किस किया। मौजू पर था वो? इबारात अकाबिर पे ना किस मौजू पर था वो?
इबारात काबिर पे ना किस मौजू पर था वो, इबारात काबिर पे ना किस मौजू पर था वो, इबारात काबिर पे ना। और ये भी देख लीजिए सईद असद साहब हैरान कितने हो रहे हैं इसकी ये बात सुनकर भी। सुने देखिए सईद साहब हैरान की। वो तो अहले हदीस नहीं। अहले हदीस है, 2 घंटे की वीडियो मैं पेश करता हूँ। ये अपना कि नहीं हुआ, आपके इल्म में ना होना अलग बात है, मेरे इल्म में तो मैं इस जगह आपने घूमन की ये भड़क भी सुन ली और सईद असद साहब की ये हैरानगी भी देख ली कि यार ये घूमन इबारत काबिर पे अहले हदीसों से मुनाजरा कर रहा है। उस वक्त जब चूंकि सईद असद साहब ने हुस्न निज़ाम से काम लिया, आपने फरमाया कि यार मुझे तो यही पता है कि आपने मुनाजरा नहीं किया, अगर आप कहते हैं तो मान लेते, अगर आप कहते हैं तो मान लेते। जबकि हकीकत ये है कि ये मौलवी इलियास घुम्मन साहब, हालांकि ये अहले हदीसों का बड़ा फजूल किस्म का मुनाजरा है, किसी बात के इसको पता नहीं, पाँव इसके है ही नहीं, ना ज़मीन पे ना आसमान पे। ये शख्स उसके सामने दुम दबा के बैठा रहा सारा 2 घंटे गैर मुकल्लिद मुनाजिर के सामने ये जवाब दावा ही नहीं लिख सका और उसको कहता है मैंने मुनाजरा किया। और जनाब मुनाजरा होता है दावा जवाब, दावा के बाद आप 2 घंटे बातों को घुमाते रहे 2 घंटे ख़त्म हो गए और उधर से एक शरीफ आदमी ने बोला कि आपने जवाब दावा नहीं लिखना तो लो ही हम जा रहे हैं। पहले ये बात सुने कि घुम्मन साहब ने 2 वो उमर सदीक कह रहा जी लिखो, देखें मैं नवा कि इत्थे जो इन्हां दा मौजू दुआ दा तय हो गया, मैं अपने मौजू ते दावा लिखिया, तुसी अपने मौजू ते जवाब दावा क्यों नहीं लिख दे? मैं स्वतः नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख दावा साफ नहीं होता। साफ है, जवाब दावा नहीं लिख रहा तो मेरा होगा। जवाब दावा लिख रहा कि नहीं लिख रहा? एक वजाहत करो, मैं साफ लफ्ज़ क्या है, जिस वक्त तक ये नहीं लिखोगे उलमाए देवबंद केड़ा अकीदा कुफरिया शिरकिया है उदो तक तुसी नहीं दसोगे। एक मिनट भाईजान, उदो तक तुसी मैनू ये दसो तुहां जवाब दावा लिखना कि नहीं लिखना है? लिखो तुसी पहला लिखो भाई, मैं क्या लिख के जावांगे 10 के जावांगे जवाब दावा लिखो। मैं कह रहा 2 घंटे हो गए, एक मेरा सवाल है कि देख लिया आपने, कह रहा ना बार बार जवाब दावा लिखो और आपने 2 घंटे जवाब दावा नहीं लिखा। और इस एक और गैर मुकल्लद की बात सुने जिसमें वो कह रहा है आपने लिखा नहीं और हम जा रहे हैं। बस नहीं ऐसी चलिए, बस ये अगर नहीं ना जवाब दावा लिख देते ऐसी चलिए। और अगर यही मुनाजरा है आपकी डेफिनेशन के मुताबिक, यही मुनाजरा है जिसमें जवाब दावा ना 2 घंटों में आप लिख सकें और जवाब दावा लिखे बगैर मुनाजरा किए बगैर आप वापस घर आ जाएं और आप माशाल्लाह मुनाजरे इस्लाम। और इसी को तुम्हारे वो जो है देवबंदी ममाती मौलवी या खिदर याद, उसने कहा जहाँ इसकी अच्छी खासी जलालत हो ना वहाँ ये शिकस्त फाश होती है, इनके कागजों में वो शिकस्त फाश होती है। कर उसकी पूरी ज़ुर्रियत गबन तक, इनको अब तक पता नहीं कि इशातियों के साथ हमारा झगड़ा क्या है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उकाड़वी नंबर है, सफा 238 है, सफा 238, वक्त ज्यादा लगेगा, जिसने देखना हो तो उकाड़वी साहब के बारे में लिखा है कि हजरत इतने मुनीब थे कि मौलाना अब्दुल शकूर त्रिमजी साहब के पास आए और कहने लगे हजरत जी मैंने अमायदीन इशातुत तौहीद के साथ मुनाजरे किए हैं और उन्हें शिकस्तें भी दी हैं और शिकस्त भी ऐसी वैसी नहीं थी, शिकस्तें फाश भी दी है, लेकिन अब तक मुझे पता नहीं चला कि इनका और हमारा असल इख्तिलाफ क्या है। सुभान, शिकस्ता भी दी हैं, मुनाजरे भी कीते हैं और बहुत सारी कुतुब का मुताला भी किया है, लेकिन अब तक मुझे पता नहीं चला वैसा क्यों पे लड़ दिया। और ये बेचारों के बस की बात नहीं। तो गबन साहब से मैंने पूछा हजरत जी ये बताएं आप और हमारा झगड़ा क्या है। किस्सा मुख्तसर इलियास घुम्मन की मैं उस बात की तरफ आता हूँ जो इसने कहा जी मुझ पे पाबंदी लग गई, मैं गया नहीं, पाबंदी भी किसने लगाई, मेरे मोहल्ले के कैप्टन ने, अजीबोगरीब पाबंदी। बहरहाल अब जो उसका जो वीडियो पैगाम है जो गवाही के तौर पर इस एक आदमी को पेश किया है, वो गवाही क्या दे रहा है वो ज़रा सुन लें, इस गवाही में मौसूफ क्या कह रहा है ज़रा सुनें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शफी बुगटी वल्द मोहम्मद बख्श बुगटी है। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान ज़िला डेरा बुगटी से है। मैंने पिछले दिनों एक मौलाना सईद असद साहब का वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो फरमा रहे थे कि डेरा बुगटी के अंदर एक मुनाजरा तय हुआ जिसमें मौलाना इलियास घुम्मन साहब तशरीफ नहीं लाए। मुझे मौलाना सईद असद साहब की इस बात पे बेहद अफसोस है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। 16 फरवरी 2017 को हमारा एक जलसा मुनाजरा तय हुआ था
और 15 फरवरी को मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब सरगोदा से सखर तक तशरीफ लाए। हम मुसलसल उनसे राब्ते में थे, बार बार फोन कर रहे थे। इंतजामिया के पाबंदी की वजह से 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 मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब बामरे मजबूरी वापस लौट गए। और चूंकि मैं इस इलाके का हूँ, असली सूरत हाल से वाकिफ हूँ, इसकी वजाहत को जरूरी समझता हूँ कि मौलाना सईद साहब जो फरमा रहे हैं कि मौलाना इलियास घुम्मन साहब नहीं आए, ये सरासर झूठ पे मबनी है। मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब तशरीफ लाए थे। मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब तशरीफ लाए थे। मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब तशरीफ लाए थे, लेकिन मौलाना सईद असद साहब खुद तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। सुन लिया जी, इस गवाही में मौसूफ फरमा रहे हैं कि सईद असद साहब तशरीफ नहीं लाए और घुम्मन साहब आए। सुन लिया ना कि सईद असद साहब नहीं आए और मौलाना इलियास घुम्मन साहब आ गए थे, सईद असद साहब नहीं आ रहे। ये झूठ है, ये सफेद झूठ बोला है, चिट्टा झूठ बोला है कि सईद असद साहब नहीं है, घुम्मन साहब आ गए थे। ये इतना चिट्टा झूठ है कि घुम्मन खुद कह रहा है कि मैं गया नहीं, खुद कह रहा है मुझ पर कैप्टन ने पाबंदी लगा दी, खुद कह रहा है कि मुझ पर पाबंदी लगी हुई थी, मैं सखर में था, जो तकरीबन 5 घंटे का सफर बनता है। इतनी दूर बैठा है और फिर यही गवाह खुद फिर भूल गया, फिर कह दिया कि जी उस्ताद जी सखर में बैठे हुए थे। यानी डेरा बुगटी में आया हुआ उसको कहते हैं जो तकरीबन 5-6 घंटे की मुसाफत पे बैठा हो। यानी अगर मैंने डेरा बुगटी आना हो तो मैं सखर में रात गुजार दूं तो डेरे बुगटी के लोग ये समझ जाएंगे कि मुफ्ती वहीद अख्तर चौधरी उधर आ गया है, यानी सखर में बैठा हूँ वो डेरा बुगटी में आ गया हूँ। ये इस शख्स की ये बात भी सुने जिसमें ये कह रहा है कि आप सखर में थे। घुम्मन साहब सरगोदा से सखर तक तशरीफ लाए। घुम्मन साहब सरगोदा से सखर तक तशरीफ लाए। घुम्मन साहब सरगोदा से सखर तक तशरीफ लाए। सुन लिया आपने। अब इसकी ये सुने जिसमें ये कह रहा था आप उधर आ गए थे। मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब तशरीफ लाए थे। मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब तशरीफ लाए थे। मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब तशरीफ लाए थे। अब घुम्मन की ये बात सुने जिसमें ये कह रहा है कि पाबंदी लग गई थी। पाबंदी लगी, अब मैं नहीं आया, पाबंदी लगी ना, पाबंदी लगी। अब मैं नहीं आया, पाबंदी लगी ना, पाबंदी लगी। अब मैं नहीं आया, पाबंदी लगी ना, पाबंदी लगी। अब मैं नहीं आया, पाबंदी लगी ना। अब घुम्मन कह रहा है कि पाबंदी लगी थी, ये गवाह कह रहा है कि घुम्मन साहब आ गए थे, फिर यही गवाह कह रहा है कि घुम्मन साहब जनाब वो सखर में थे। बड़ी अजीबोगरीब गवाही है। बात फिर वही है कि मौलवी इलियास घुम्मन में ये दम खम नहीं था कि ये इमामुल मुनाज़रीन के सामने बैठकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सके, अपने मौक़िफ़ पर दलाइल दे सके। इसने खाक इमामुल मुनाज़रीन के सामने बैठना है। जो इलियास घुम्मन उमर सदीक जैसे फजूल किस्म के आदमी के सामने जवाब दावा ना दे सके, उसकी क्या जुर्रत, क्या औकात, क्या दम, क्या खम कि वो उलमा आले सुन्नत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। या ये शख्स ये बात कहता है कि मेरे पाबंदी लगी, पाबंदी को इसने चबाया है उसने, ताकि काम सुनने वाला बैठ के सुन के इसके बयानात को वाक़अतन यकीन कर ले कि इस पर पाबंदी लगी थी। इसके वो क्लिप देखें जिसमें इसने बार बार कहा कि मुझ पर पाबंदी लगी, मैं नहीं आया, मुझ पर पाबंदी लगी, मैं नहीं गया। पाबंदी लगी, अब मैं नहीं आया, पाबंदी लगी ना। पाबंदी की वजह से नहीं आया, आपकी वजह से नहीं आया। देख रहे अब ये आपने पीछे तो आप सुन चुके हैं कि पाबंदी कोई नहीं लगी थी, इसके महल्ले के कैप्टन ने इस पर पाबंदी लगाई थी जो इसकी बरादरी का था। यानी ये शख्स बार बार ये इंप्रेशन देता था कि मैं इमामुल मुनाज़रीन के सामने मैदान मुनाजरा में इसलिए नहीं आया था कि मेरे मोहल्ले के कैप्टन ने मुझ पर पाबंदी लगा दी थी, इलाके के थाने के किसी थानेदार ने नहीं, मुतलका थाने के SHO ने नहीं, मोहल्ले के कैप्टन ने पाबंदी लगाई थी, जो आइंदा भी किसी मुमकिन मुनाजरे में पाबंदी लगा सकता है। मेरे ख्याल में जब इसके साथ कोई मुनाजरा होगा तो ये कैप्टन साहब इसने रखे हुए हैं, महल्ले में ही हैं, शायद इर्द गिर्द घर होगा, उनका नाम इस्तेमाल करके कह देगा ओ जी वो कैप्टन साहब ने पाबंदी लाती है तो मैं नहीं आ सकता, जान छुट्टी, सौखा इलाज, कल ही खत्म। लिहाजा घुम्मन साहब पूरी नशिस्त में ये कोशिश करते रहे कि जिस तरह इमामुल मुनाज़रीन बार बार बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकिसारी के साथ, बड़ी वफ़ादारी के साथ यही कह रहे थे कि चलो छोड़ो यार, छोड़ो इन बातों को, असल मौजू की तरफ हो। ये देखें इमामुल मुनाज़रीन दावत बरकातुहू बार बार कह रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो असल की तरफ हो। देखें मैं छोड़ो इस बात को, आपने फरमाई ना
آپ اس کی وضاحت حضرت یہ پھر نہ چلنے والی بات ہے نا؟ چلیں گے، کیوں نہیں چلیں چلیں گے؟ پھر چلیں آگے آپ چلیں۔ اس کی بٹھائیں، چلیں میں نے پوچھا آپ بات شروع کریں اگر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، نہیں بات کرنے میں تو بات ایک میں درد کروں لے گا۔ کر آیا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور گھمنڈ صاحب آپ امام المناظرین کس انداز سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ کہہ دیں کہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں آئے، تو یہ آپ نے قطع نہیں کہا۔ گھمنڈ نے خود ہی ایک بار کہا اچھا جی یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، میرے ڈر کی وجہ سے نہیں آئے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر حل ہو گیا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہا لو جی اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں آئے۔ پہلے یہ اس کا یہ کلپ دیکھیں، ہمیں اتنا کہا یہ بات تو حل ہوگی، آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کہہ رہا نا یہ مسئلہ حل ہو گیا میرے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب یہ حل ہو گیا تھا تو پھر بار بار اسی بات کو کیوں چباتے رہے؟ جب یہ بات حل ہو گئی تھی بار بار اسی کو چبانے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر کہہ رہا ہے، سنیے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا میرے ڈر کی وجہ سے۔ یہ بات تو طے ہوگی بھائی مولانا کے ڈر کی وجہ سے یہ مسئلہ غلط ہے۔ سن لیا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ امام المناظرین بے شک ان کے پاس بیٹھے تھے، لیکن اس کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے تھے جس کو یہ ناجائز طور پر استعمال کرتا۔ اور امام المناظرین جب اس نے یہ کہا نا کہ یہ بات تو حل ہو گئی کہ آپ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں آئے، تو جواب سنے صحیح صاحب کرے نہیں سنے، ہمیں اتنا کہا یہ بات تو حل ہوگی آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے۔ نہیں ہمیں اتنا کہا یہ بات تو حل ہوگی آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے۔ نہیں ہمیں اتنا کہا یہ بات تو حل ہوگی آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے۔ نہیں ہمیں اتنا کہا یہ بات تو حل ہوگی آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا گھمنڈ صاحب یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ آپ سعید اسد صاحب کے ڈر کی وجہ سے نہیں آئے، یہ مسئلہ ویسے کا ویسا اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ آپ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کہ علمی روب و دبدبہ اور مناظرانہ حاضر دماغی اور اس بات کو جانتے ہوئے جس کا آپ نے خود اظہار بھی کیا ہے کہ سعید اسد بڑا کھرانٹ مناظرہ ہے، یہ سنے کہتا ہے کا ایک مولوی ہے اور بریلوی ہے، اس سے مناظرہ ہوا ایک مولوی کا جو مماتی تھا۔ اب اشاعتی اور بریلوی کو مناظرہ ہوا، اور مناظرہ ہوا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ۔ مناظرہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ مناظرہ تھا۔ وہ بڑا دلچسپ مناظرہ ہے، 3 گھنٹے کا مناظرہ ہے کہ آڈیو آپ کو ملے تو سننے والا ہے، شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے، میں پوری بات نام لے کر بتا دیتا ہوں، تردید اور تائید میں نہیں، نہ میں صرف ایک مناظرہ سنانے لگا ہوں کہ آپ نتیجہ ذرا خود نکالیں۔ بریلویوں کو مناظرہ سعید اسد تھا اور مماتیوں کو مناظرہ احمد سعید چتروڑی تھا۔ اب چتروڑی کا مناظرہ طے تھا اور عین موقع پہ چتروڑی سے مناظرہ کرانے کی بجائے مماتیوں نے کھڑا کر دیا مولانا یونس نعمانی کو۔ اب احمد اس نے سعید اسد نے کہا بھی مناظرہ تو علامہ صاحب سے تھا، انہیں کیوں نہ مناظرہ کریں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ مولانا یونس نعمانی صاحب کہنے لگے اگر ہم ان کو مناظرے میں کھڑا کر دیتے، ہمیں پتہ تھا کہ تو نے دوڑ جانا ہے شکست کے ڈر سے، اس لیے ان کی بجائے مناظرہ میں نے شروع کیا ہے۔ مولوی سعید اسد بھی کھراٹ آدمی ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں علم غیب ہے اور شرک ہے، اور میرے بارے میں پتہ ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ گئی؟ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں ان کو پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں علم غیب اور شرک ہے، اور آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ تجھے پتہ تھا کہ اس نے جیت جانا ہے اور بڑا مناظر ہے، ہم نے اس لیے خود کھڑے ہوئے ان کو کھڑا نہیں کیا تو دوڑ نہ جائے، تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ بات میں کروں تو مشرک اور آپ کرو تو موحد کیسے ہیں؟ ذرا علامہ صاحب کو کھڑا کریں۔ بات سمجھ دو، رگڑا اس نے اچھا خاصا لگایا، بات ٹھیک تھی نا اس کی، ایسی دلائی کی نا، پھر چھوڑ کے پھر دلائل پہ شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، چونکہ آپ خود بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب بڑے کھرانٹ مناظر ہیں، تو آپ نے اسی میں عافیت سمجھی تھی کہ محلے کے کسی کیپٹن کی منت کرو تاکہ وہ برادری سے یہ کہہ دے کہ جی میں نے پابندی لگائی ہے۔ بے شک یہ انوکھی اور نرالی پابندی ہے، اس انوکھی اور نرالی پابندی کی اوٹ میں اس کے پیچھے چھپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بیوقوف لوگوں کو اس نے مزید بیوقوف بنایا، اور یہ بناتا رہے گا، اور وہ لوگ رضاکارانہ طور پر اس کے سامنے بیوقوف بنیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روٹی اس کے صدقے ان کو ملتی ہے۔ اس کے منہ سے جو نوالا گرتا ہے وہ ان کے منہ میں جاتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا یہ سارے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اس کے لے پالک ہیں، اس کے پالتو ہیں اور اس کے نمک خار ہیں، ان کو یہ بیوقوف بناتا ہے، یہ اس سے بیوقوف بن کے باہر جا کے دیگر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو مولوی الیاس گھمنڈ صاحب
آپ کے نے پوری کوشش کی کہ سعید اسد صاحب یہ بات کسی طرح کہہ دیں کہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے. وہ آپ نے اسی وقت بات ختم کر دی کہ نہیں. پہلے ضرور آپ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی مجبوری ہو گئی ہو, پتہ نہیں آپ کو اطلاع نہ ہوئی ہو, پتہ نہیں آپ پر پکی بات نہیں, پتہ نہیں پابندی لگ گئی ہو, یعنی ساری باتیں. لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ شخص تو اپنی ذات سے نہیں نکلا تو اس وقت آپ نے یہی فرمایا, برملا فرمایا کہ نہیں ایک بار پھر دیکھ لیں. وہ نہیں کیوں نہیں آئے؟ پتہ نہیں پابندی لگ گئی یا ان کو اپنی مصروفیت تھی یا پتہ نہیں انہوں نے ٹائم بھی لیا کہ نہیں لیا. لوگ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. ہاں جی, ہمیں اتنا کافی, یہ بات تو حل ہوگی آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے. نہیں. بہرحال بات جب آگے چل پڑی, تھوڑی سی بات ہوئی, گھمن پھر اپنی ذات میں آ گیا کہ مجھے آپ نے یہ کہا, مجھے آپ نے یہ کہا, میرے متعلق آپ نے یہ کہا کہ میں دوڑ گیا ہوں, میں آیا ہوں, دیکھیں جی میرا ایک تشخص ہے جی, میری بڑی بلے ہے جی, میں پتہ نہیں کیا توپ شہ ہوں اپنے مسلک میں, میری تو بڑی بےزتی ہو گئی ہے. یہ کہہ رہا ہے میرا یہ مذہبی تشخص ہے, میرا مسلکی تشخص ہے, لوگ مجھے یہ ہیں وہ ہیں. میرا دیوبند میں ایک مسلکی تشخص ہے, میرا دیوبند میں ایک مسلکی تشخص ہے, میرا دیوبند میں ایک مسلکی تشخص ہے. جو اس سے مجروح ہے کہ مولانا سید اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا پتہ چلا تو نہیں آیا. صحیح صاحب نے کہا یار چھوڑو, یہ دیکھو یہ لڑکے نے جو گواہی دی ہے, اس نے میرے متعلق کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اس جگہ گھمن کو چاہیے تو یہ تھا, جس طرح سعید اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے پاس گئے تھے جذبہ خیر سگالی کے ساتھ, یہ بھی کہتا چلے جی ٹھیک ہے ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں یا ہم اس کی معذرت کر لیتے ہیں. نا, یہ تو کیا کہنا تھا, وہ ساتھ ایک دور ایک داڑھی والی دلہن بیٹھی تھی الیاس گھمن کی, وہ بولی یہ جھوٹ ہی تو ہے. چھوڑو نا, جھوٹ بولا سچ بولا ان کی بات ہے نا. اگر بات ہے بھائی, چلو ٹھیک ہے, ایک صحیح صاحب اس میں گلا کر رہے تھے, امام المناظرین تو اس ویڈیو میسج میں گلا کر رہے تھے کہ یہ گھمن اس شخص کو اس کے بارے میں کوئی اچھے کمنٹس دے گا کہ اس نے یار غلط بات کر دی ہے, چلے ہم اس کی طرف سے معذرت کر لیتے ہیں, بات آگے چل پڑتی. اس نے تو کیا کہنا تھا, وہ دور سے اور بولا جی جھوٹ ہی تو ہے. پھر ہم نے سوچا کہ یہ گھمن اس کو بھی روکے گا. نا گھمن نے کیا روکنا تھا, گھمن نے تو اس کو پھول ہلا شیری دے کے رکھی ہوئی تھی. ہلا شیری کی ایک مثال یہ ہے کہ ادھر ہی ایک اور بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ بولا حسام الحرمین کے تناظر میں, تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ مولانا سے بات کریں, آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہو تو ادھر بتا دیجئے. گھمن نے پھر وہی, وہ جناب میں نے آپ کو روکا ہے, آپ نہیں بول رہے, آپ کے ساتھ ہی نہیں بول رہے. الگ فتویٰ پہ آپ براہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جی جیسے مولانا نے فرمایا جی کہ مولانا نے مولانا سے بات کرنی ہے تو پھر مولانا تک کی رہے. آپ بولنے کو منع کر رہے ہیں, وہ تو آپ نے فرمایا تبھی بول رہا ہوں. ہمیں تو خوشی ہے, آپ نے فرمایا میں تو خوش ہوتا ہوں. میں کیوں کہوں گا, آپ تشریف لائیں, ہم تو خوش ہیں. مولانا نے کہا ہے تو بول رہا ہوں نا, کوئی بات نہیں. قصہ مختصر, گھمن چونکہ ماحول کو خراب کرنا چاہتا تھا, اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھی بولیں. یہ آپ ویڈیو دیکھیں جس میں گھمن اپنے ساتھی بولنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, بلکہ یہ کہہ رہا ہے میں تو خوش ہوں کہ یہ لوگ بول رہے ہیں. آپ کے جو ساتھی بولے مجھے خوشی ہوگی, میں منع نہیں کروں. آپ کے جو ساتھی بولے مجھے خوشی ہوگی, میں منع نہیں کروں. آپ کے جو ساتھی بولے مجھے خوشی ہوگی, میں منع نہیں کروں. آپ کے جو ساتھی بولے مجھے خوشی ہوگی, میں منع نہیں کروں. میرا خیال ہے آپ نے ان کو اس لیے بٹھایا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیوں بٹھایا ان کو. نہیں, یہ تو خاموش ہے نا, ابھی بول نہیں رہے تھے. میں نے پوچھا تو ساتھ ہوں گے, میں تو پوچھوں گا بھی نہیں آپ نے کیوں کتنے بٹھایا. آدمی ہیں. میں نے پوچھوں گا بھی نہیں کیوں بٹھایا, میں نے پوچھا. آپ بات شروع کریں اگر کرنا چاہتے ہیں تو. دیکھ لیا آپ نے کہ گھمن صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ بول رہے ہیں. اب آپ سوچتے ہوں کہ گھمن خوش کیوں ہو رہا ہے. گھمن خوش اس لیے ہو رہا تھا کہ گھمن کے نزدیک, خود اس کے اپنے نزدیک جو آدمی درمیان میں بولتے ہیں اس سے محفل خراب ہوتی ہے, اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. یہ دیکھیے میرے پاس گھمن کی وہی حیات النبی پہ مناظرہ کی رداد ہے. جب یہ مناظرے کے لیے اپنے مماتی بھائیوں کے پاس گیا تو ادھر بھی اسی طرح کا ماحول کچھ پیدا ہوا, ساتھیوں نے بولنا شروع کیا. ادھر گھمن کا کیا رنگ تھا, ادھر کچھ رنگ تھا. ادھر اس نے جو کمنٹس پاس کیے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. گھمن صاحب نے ادھر کہا مناظرہ کی گفتگو سے پہلے یہ جان لیں کہ دونوں طرف سے علماء, مناظرین اور سامعین موجود تھے, اور طے یہ ہوا تھا کہ دونوں طرف سے کسی ایک صاحب کو مقرر کیا جائے, ایک کو مقرر کیا جائے.
یہ نہیں کہ مچھلی منڈی بنے، وہ بھی بول رہا ہے وہ بھی بول رہا ہے، یعنی ارد گرد کے نہیں بولیں گے، ایک ایک آدمی بولے گا. سارا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک ایک آدمی بولے. مقرر جو آپس میں بات کریں تاکہ مناظرہ کی ابتدائی معلومات، موضوع و شرائط وغیرہ خوشگوار ماحول میں طے کیے جا سکیں. گھمنڈ نے مماتیوں سے مناظرہ کرنا ہو تو وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ بیچ میں دوسرے لوگ نہ بولیں، صرف مناظرین بولیں تاکہ ماحول خراب نہ ہو. لیکن ادھر چونکہ مصروف خود ماحول کو خراب کرنا چاہتے تھے، اس لیے بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے تو خوشی ہے یہ بولیں. نہ صرف یہ، اسی کتاب کے دوسرے بھی صفحہ نمبر ہے 88 اور 89 صفحہ پر جب لکھتا ہے کہ مناظرہ جب شروع ہوگا سو ہوگا، اس سے پہلے آپ اور میں بات طے کرنے کے لیے مناسب ہے کہ ہم دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کو مقرر کر لیں جو جواب دے، ورنہ آپ 3 حضرات گفتگو کریں، ادھر سے بھی 3 باتیں کرنے لگ جائیں تو یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. آداب مجلس کے خلاف ہے. کیا آداب مجلس کے خلاف ہے؟ کہ بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ بولنے لگ جائیں، 3 ادھر سے بولنے لگ جائیں 3 ادھر. بڑی بات ہے بھائی، وہ تمہاری مجلس ہو، تم جس جگہ مناظرہ کرنا چاہو ادھر تو تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے، خود اس طرح کے پلان کرتے ہو، اس طرح کی ترکیب کو ترتیب دیتے ہو کہ 3 آدمی ادھر ادھر سے نہ بولیں، ایک ایک آدمی کو مقرر کر لیں تاکہ وہ آدمی بول سکے. پھر اس نے کہا کہ اور بات بھی کسی طرف نہ لگ سکے گی. کہتا ہے کہ اگر دونوں طرف سے لوگ بولیں گے تو یہ بات کسی طرف نہیں لگ سکے گی. اور وہی بات ہے، جب یہ بول رہا ہے وہ بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ لوگ بولتے تھے اور وہی نتیجہ نکلا کہ بات کسی نتیجہ پہ نہ پہنچ سکی. اور گھمنڈ چاہتا بھی یہ تھا کہ اتحاد امت کی طرف بات ہی نہ آئے، امام المناظرین کو اشتعال دلایا جائے کہ ان کے منہ پہ کہا جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مشتعل ہوں اور اٹھ کے چلے جائیں. لیکن نہیں جناب، امام المناظرین بہت بڑا دل لے کے گئے تھے، بہت بڑا ضرب لے کے گئے تھے. اتحاد امت کے لیے اور بھی کچھ سننا پڑتا تو آپ تیار تھے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس جگہ گھمنڈ کہہ رہا ہے کہ مجھے خوشی ہے، بولو. ساتھیوں کو بلا رہا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا جو ماحول کو خراب کر رہے تھے. گھر آئے مہمان کو سامنے بٹھا کے کہہ رہے تھے جھوٹ ہی تو بولا ہے. جبکہ امام المناظرین کی اعلیٰ حضرت یہ تھی کہ وہ گھمنڈ جو موقع پر موجود گواہوں کے بیانات کے مطابق دوڑ گیا تھا، موقع پر موجود بیانات کی روشنی میں گھمنڈ پر ادھر کسی نے پابندی نہیں لگائی تھی، ایک محلے کے سامنے پابندی لگائی دی تھی. سید اسد صاحب دامت برکاتہ نے کوئی اس پہ گرفت نہیں کی، اس کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، کیونکہ امام المناظرین دامت برکاتہ ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ اتحاد امت کے لیے ان باتوں کو اس جگہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور دوسرا فریق چونکہ ماحول کو خراب کرنا چاہتا تھا، امام المناظرین کے سامنے کہہ رہے تھے جھوٹ ہی تو بولا ہے. اور اللہ کی کرنی کہہ رہے تھے کہ سید اسد صاحب دامت برکاتہ نے جھوٹ بولا ہے، اور میں نے ثابت کر دیا اس لڑکے نے جھوٹ بولا ہے. اس نے جھوٹ بولا ہے جس نے کہا کہ متکلم اسلام تشریف لے آئے تھے اور سید اسد صاحب نہیں آئے تھے، جبکہ ان کے نام نہاد متکلم اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں گیا. جو گیا وہ کہتا ہے مجھے پہ پابندی لگ گئی ہے، اور گواہ کہہ رہا ہے جی وہ گئے تھے. یعنی مدعی سست، گواہ چست. اگر کسی نے نہیں دیکھا ہو تو یہ ڈیرا بگٹی کا چست گواہ دیکھ لو. یہ 2 شہادتیں ہوگی. اور اسی نشست میں ایک اور موقع پر گھمنڈ صاحب نے پھر یہی بات کی، یا پھر بیچ میں کو بولا، جس طرح ادھر تھا نا بار بار کبھی کوئی بول پڑا کبھی کوئی بول پڑا. اور گھمنڈ کی اس نشست جو مماتیوں کے ساتھ ہوئی تھی ادھر بھی کوئی اس طرح کا منظر تھا. تو گھمنڈ صاحب کہتے ہیں میں ایک گزارش بار بار کر رہا ہوں، جیسے بار بار لوگ بول رہے تھے گھمنڈ کی گزارش بھی بار بار تھی کہ آپ ایک متکلم پکا کر لیں، متکلم بات کرے، باقی حضرات خاموش رہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر اصول یہ ہے کہ ایک آدمی بات کرے باقی خاموش رہیں. ادھر شاباش شاباش بولو، تم بھی بولو، یہ بھی بولے، زید بھی بولے، بکر بھی بولے. کیوں؟ کیونکہ مماتیوں کے سامنے موصوف اپنے ماحول کو اچھا رکھنا چاہتے تھے، ادھر چپ کرا رہے تھے، خاموش کرا رہے تھے، ادھر ماحول کو خراب کرنا چاہتے تھے، ادھر شاباشی دے رہے تھے کہ بولو بھی بولو، سارے لوگ بولو. لہٰذا مولوی الیاس گھمنڈ صاحب اس بات کو غور سے سن لو، آپ کی 2 زبانیں ہیں. جب آپ مماتیوں کے سامنے بیٹھتے ہو تو اپنے ساتھیوں کو، دوسرے ساتھیوں کو بھی چپ کر جو ایک ایک متکلم بات کرے. جب آپ کے گھر میں آ کر امام المناظرین کلمہ حق بلند کرتے تھے تو موصوف ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے.
لہذا برائے مہربانی دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا موم ہو جا یا پتھر ہو جا، یہ دونوں طرف موم بھی ہونا سنگ بھی ہونا۔ لہذا برائے مہربانی گھمن صاحب لوگوں کو گھمانا چھوڑ دیں، بہت گھما لیا، اب آپ کا پالا علماء اہل سنت سے پڑا ہے، یہ آپ کی دکان عنقریب انشاءاللہ بند ہونے والی ہے، ہم آپ کو ایکسپوز کر دیں گے، دکھا دیں گے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی اصلیت کیا ہے، آپ ادھر کچھ ہوتے ہو ادھر کچھ ہوتے ہو، جیسا دیس ویسا بیس ہو۔ آپ کے لیے یہ بھی کہوں نا، جیسے 2 سموں والا موبائل ہوتا ہے، جیز چلا لو یا یوں چلا لو، آپ وہ 2 سموں والے موبائل جس طرح کی بات کرو آپ کر دیتے ہو، جس جگہ جس پیکج کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیکج آپ استعمال کر لیتے ہو، جس جگہ آپ کو خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے اس جگہ آپ لوگوں کو خاموش کرا دیتے ہو، جس جگہ آپ کو لوگوں کو بلوانے کی ضرورت ہوتی ہے اس جگہ بولنے کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہو۔ پھر اس جگہ آگے لکھتے ہیں لیکن بات صرف ایک متکلم کرے، دیکھیں انسان بھول سکتا ہے، میں اگر بھول جاؤں یا کوئی بات کہنا چاہوں مگر نہ کہہ سکوں تو میرے ساتھی مجھے بتا دیں، میں کہہ دوں گا، یعنی ڈائریکٹ بات نہیں ہوگی۔ وہ جیسے ہمارے ساتھی نے کہا مولانا سے بات کریں، بہت اچھی بات تھی، اگر کسی نے بات کرنی وہ گھمن صاحب سے بات کرتا، گھمن صاحب مولانا سعید احمد اسد صاحب دامت برکات کے ساتھ بات کرتے، یہی بات کہی تھی اس جگہ جو آپ نے ادھر کہی ہے، اس جگہ یہی بات کہی تھی، لیکن آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اس جگہ آپ دباؤ میں آ گئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، آپ کو بات نہیں آ رہی تھی، لوگوں کو آپ نے آگے کھڑا کیا تھا، تم بھی بولو تم بھی بولو۔ بہرحال یہ کتابوں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں ان کے سکین آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو دیکھیں اور گھمن صاحب کی 2 رنگی کو بھی آپ ملاحظہ کیجئے کہ موصوف کس طرح دورے معیار کے آدمی ہیں، کسی جگہ کچھ کہتے ہیں کسی جگہ کچھ کہتے ہیں، پھر اسی کے صفحہ نمبر 110 پہ آگے کہتے ہیں، دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک آدمی بات کرے، بار بار کہہ رہا ہوں ایک آدمی بات کرے، صفحہ آپ کے سامنے 4 ہے، اس کو غور سے دیکھیں، بار بار کہہ رہا ہوں ایک آدمی بات کرے، بار بار کہہ رہا ہوں ایک آدمی بات کرے تو بات ٹھکانے لگ جائے گی، یعنی اگر ایک آدمی بات کرے گا تو بات ٹھکانے لگ جائے گی، اور جب زیادہ بولیں گے تو ظاہر ہے بات ٹھکانے نہیں لگے گی۔ اور گھمن صاحب اسی لیے اپنے ساتھیوں کو بار بار حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ تم بھی بولو تاکہ بات کسی نہ کسی طرح ٹھکانے لگے بغیر ختم ہو جائے، اور موصوف اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، اتحاد امت کے ایجنڈے کو ختم کرنے کے لیے، امت کو ایک مٹھی ہونے سے روکنے کے لیے موصوف نے ہر حربہ استعمال کیا، اس میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ بولو سارے بولو، تم بھی بولو، اور ان بولنے کے پیچھے موصوف کا یہی تھا کہ اتحاد امت کا جو ایجنڈا امام المناظرین لے کے آئے تھے وہ ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ ایجنڈا ختم نہیں ہوگا، امام المناظرین تم جیسے غیر سنجیدہ آدمی کو چھوڑ کر دیگر علماء دیوبند کے پاس، دیگر علماء اہل حدیث کے پاس جاتے رہیں گے، امت کو ایک کرنے کے لیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے نشستیں منعقد کرتے رہیں گے، لیکن تم جیسے لوگ جن کا ایجنڈا اپنی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان سے صرف نظر کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس جگہ میں یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ گھمن نے جو اپنے ساتھیوں کو حوصلہ افزائی دی وہ اس نشست میں تھی، دیگر نشستوں میں اس کا اصول کچھ اور ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ، ان کا ایک مناظرہ کو طے ہوا تھا، کوئی حیدرآباد والی سائڈ پہ یا کسی اور سندھ میں یا کسی علاقے میں ان کا ایک مناظرہ تھا جس میں یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مناظرہ میں جب گفتگو شروع ہوئی تو دوسری طرف سے چند آدمی بولنے لگ گئے۔ جب چند آدمی بولنے لگ گئے تو ان کو بولتے ہوئے دیکھ کر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یار دیکھو ایک آدمی بولے۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے میں ابھی چلاؤں گا، اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے، اس میں واضح انداز میں کہہ رہا ہے ایک آدمی کہ دیکھو تیسرا آدمی تب بولتا ہے جب مناظر کی تیاری نہ ہو، یہ کہتا ہے کہ اصل میں ایک بندہ تیاری کر کے نہ آیا ہو تو سب کو بولنا پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، یہی بات میں کر رہا ہوں، آپ میں سے ایک بندہ طے ہو جائے، یہاں ایک بندہ طے ہو، لیکن آپ خاموش تو کریں، آپ ایک بندہ طے کر لیں، جو 2 بندے بیٹھ کے بات کریں، آرام سے بات کریں، 2 بندے بات کر لیں، کوئی بھی نہ بولے، آپ نہ بولیں، ان کو بولنے دیں، ان کو تھوڑا شوق ہے، وہ اصل میں ایک بندہ تیاری نہ کر کے آؤ سب کو بولنا پڑتا ہے، بولنے دیں، اصل میں ایک بندہ تیاری نہ کر کے آؤ سب کو بولنا پڑتا ہے، بولنے دیں، اصل میں ایک بندہ تیاری نہ کر کے آؤ سب کو بولنا پڑتا ہے، بولنے دیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے اب آپ کو شاید اس چیز کی شک نہیں بلکہ یقین کامل ہو گیا ہوگا کہ مولوی الیاس گھمن کی اتحاد امت پہ تیاری کوئی نہیں تھی، مولوی الیاس گھمن کی امت کو ایک کرنے پہ تیاری کوئی نہیں تھی، لہذا موصوف نے ساتھیوں کو بلایا، تم بھی بولو، کیوں؟ کیونکہ موصوف کی تیاری نہیں تھی، کیونکہ ان کا اپنا یہ فرمان ہے، اپنا ان کا یہ کہنا ہے
کہ ساتھیوں کے بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا متکلم ہے، جو ان کا مناظر ہے، اس کی تیاری نہیں ہے۔ اتحاد امت کے اس ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے گھمنڈ صاحب نے جس طرح یہ کام کیا کہ سارے دوستوں کو بولنے کی اجازت دی، اور میں نے ان کی اپنی تحریروں اور ان کے اپنے بیانات اور ان کے اپنے مناظروں کی ردادوں سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ بلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی کو الجھا دیا جائے، بحث کو الجھا دیا جائے اور ماحول کو کشیدہ کر دیا جائے، ماحول کو خراب کر دیا جائے، تو وہ بحث، وہ گفتگو کسی نتیجہ پہ پہنچے بغیر ختم ہو جائے، بات ٹھکانے لگے بغیر ختم ہو جائے۔ اور گھمنڈ صاحب اس میں کامیاب بھی رہے کہ بات کو ٹھکانے لگے بغیر انہوں نے بات ہی ختم کر دی اور مجلس جو نشست تھی وہ ختم کر دی۔ نہ صرف یہ، اگر یہ شخص یا یہ جماعت یا یہ جو لوگ بات کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اتحاد امت کے جذبہ سے واقعی سرشار تھے، تو جس وقت مولانا قاسمی صاحب نے یہ بات کہی کہ یار یہ ویڈیو بند کر دیں اور آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کر لیں، کیونکہ گفتگو جو ہے مکالمے سے نکل کے مناظرے کی شکل اختیار کر رہی ہے، آپ نے اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لو جی، وہ آدمی بار بار کہہ رہا تھا ویڈیو بند کرو، ویڈیو بند کرو۔ جناب ویڈیو بند کرنے کا اس لیے کہہ رہے تھے کہ عالمہ سے نکل کے بات مناظرہ کی طرف جا رہی تھی، جو ہم نہیں چاہتے تھے، جیسا کہ سعید اسد صاحب نے آنے سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ مناظرہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ چونکہ مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا، مناظرے کی نیت سے آئے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ انہوں نے کہا یار آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کر لیں۔ چونکہ گھمنڈ صاحب کون سے کوئی معمولی عالم تھے، آپ دیوبندی، ان کو آپ کے جو چیلے چانٹے بہت بڑا عالم دین سمجھتے ہیں، ان کو اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے، وہ بیٹھتے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ویڈیو بنے گی۔ مولانا قاسمی کا پھر بات نہیں ہوگی، انہوں نے کہا نہیں ہوتی نا، ویڈیو بنے گی۔ یہ ریکارڈر بند کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر پھر گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی، یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈ کی بات نہیں ہوتی، اسے چلتا رہنا۔ لیکن جب یہی بات مماتیوں کے ساتھ ہوئی، مماتیوں نے کہا جی ویڈیو بند کر دو، گھمنڈ نے فوراً بند کر دی۔ کیوں؟ ادھر بات کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیے کہتا ہے کہ لہذا ویڈیو نہ بنانے دی جائے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ادھر تھوڑی سی زبان ہلی، ویڈیو نہ بنانے دی جائے، اس نے فوراً کہا جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ ویڈیو بنانا بند کر دی گئی، اس لیے کہ یہ شرط کرنے والے علماء نہیں عوام تھے اور ان سے غلطی ہو جاتی۔ اس طرح موضوع مناظرہ لکھنے والے علماء نہیں تھے، ان سے غلطی ہو گئی۔ بغیر آگے یہ دوسری طرف، یعنی جس جگہ یہ شخص چاہتا تھا کہ بات کسی ٹھکانے لگ جائے، اس جگہ تو اس نے ویڈیو فوراً بند کروا دی۔ جس جگہ یہ بات ٹھکانے نہیں لگانا چاہتا تھا، اس جگہ اس نے کہا جی بات ہو نہ ہو، امت ایک ہو نہ ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی اس کے طرز عمل سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے نہ اتحاد، نہ اتفاق، نہ یکجہتی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہوں نہیں ہو نہیں تھا، ویڈیو بند، میں نہیں نکل، یہ دیکھ لیں۔ یہ ریکارڈر بند کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر پھر گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی، یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈ کی بات نہیں ہوتی، اسے چلتا رہنا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈ کی بات نہیں ہوتی، اسے چلتا رہنا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈ کی بات نہیں ہوتی، اسے چلتا رہنا۔ دیکھ لیا آپ نے، یعنی اس نے کہا جی میں نے نہیں، مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو یہ ہے کہ میری بڑی بلے بلے ہے میرے مسلک میں بڑی اونچے مقام پر فائز ہو چکا ہوں، میرا بہت بڑا مسلکی تشخص ہے، وہ مجروح ہو گیا، لہٰذا جی اتحاد امت کو بھی پیچھے رکھ لے، یکجہتی کو بھی پیچھے رکھ دیجئے، جذبہ خیر سگالی کو بھی پیچھے رکھ دیجئے، ان سارے معاملات کو پیچھے رکھ کے میری ذات کو باس بنائیے۔ میری ذات، موصوف اپنی ذات میں اس قدر گم ہے کہ ان کے پاس تو اگر کوئی آدمی کوئی دوائی دارو، کوئی علاج، کوئی روحانی علاج، کوئی مسئلہ مسائل، کوئی بیماری لے کے آ جاتا تھا تو اس کو یہ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج تجویز کرنے کی بجائے یا یہ کہنے کی بجائے تم تلاوت کرو، نوافل پڑھو، روزے رکھو، نہیں، اس کا علاج کیا بتاتے تھے؟ مجھے دیکھو، بڑی بات ہے، یہ ادھر بھی اپنے میں گم ہے۔ جس طرح یہ اس کی عادت ہے ہر بات میں اس میں میں، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا، یہ میرے ہاتھ میں ان کی ایک کتاب ہے مجالس متکلم اسلام، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 112 ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 112 ہے۔ یہ اس کا سلائیڈ بھی چلے گا تاکہ آپ اس کو بآسانی دیکھ سکیں سارے صفحات کو، اور ہم پہ یہ الزام نہ لگا سکیں کہ ہم نے سیاق و سباق سے ہٹ کے باتیں پیش کی ہیں۔ جو ہوگا آپ کے سامنے پورا پیج آ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کے ایک لڑکے نے مجھے خط لکھا،
مجھے اس نے کہا میرے اندر مرض ہے، میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں، لڑکوں سے پیار کرتا ہوں، میرے اندر مرض ہے، اس کا علاج بتائیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ گھمن صاحب کہتے ہیں یا تم روزے رکھو، نوافل پڑھو، تسبیح کرو، درود شریف کی کثرت کرو۔ اس طرح کی اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ درود شریف نہ نوافل۔ بڑا مزیدار علاج اس نے بتایا۔ کیوں بتایا؟ یا اس یہ کہتا جی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی احادیث کی کتاب کو دیکھو، فلانی فضائل کی کتاب کو دیکھو، نہ کچھ نہیں بتایا۔ کیا بتا رہا ہے؟ میں نے کہا تم یہاں میرے پاس سرگودا ہو۔ آ گیا، کہتا جی کیا کروں؟ پھر بھی بڑی مزیدار علاج بتایا اس نے۔ کیا علاج بتایا؟ تم کچھ بھی نہ کرو، بس فرض نمازیں پڑھو اور ایک ہفتہ یہاں بیٹھ کر بس مجھے دیکھتے رہو۔ کسے دیکھتے رہو؟ مجھے دیکھتے رہو۔ یعنی الیاس گھمن صاحب کے پاس اگر کوئی مریض آ جاتا، کوئی بیماری لے کے آ جاتا تو موصوف اسے یہ کہتے فرض نمازیں تو ایسی ہیں جو وہ گھر بھی پڑھتا تھا، وہ کسی جگہ معاف نہیں ہے۔ فرض نمازوں سے ہٹ کر جو علاج بتایا وہ یہ بتایا کہ مجھے دیکھو۔ لہذا جب یہ بات ثابت ہوگی کہ مولوی الیاس گھمن صاحب اپنی ذات میں ہی گھومتے ہیں اور گھومن بن گئے، اپنی ہی ذات میں گھوم گھوم کے یہ گھومن بن گئے ہیں، اور اس قدر گھومن بن گئے ہیں کہ ان کو نہ اتحاد امت کی، نہ اتفاق کی، نہ اتحاد کی، نہ یکجہتی کی، نہ خیر سگالی کی، نہ ایک ہونے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کے ساتھ کوئی آدمی کو سنجیدہ شخص کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ شخص جب دوسری مجلسوں میں جاتا ہے تو اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو امت کو ایک کرنے والے ہیں، ہم تو یہ کرنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے گھمن صاحب کی یہ پہلی بنیادی اہم اور کلیدی بات کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچی، اور گھمن صاحب نے اس بات کو چھوڑ دیا، یعنی اپنی ذات سے نکل کر اب دوسرے سٹیپ پہ آ گئے۔ دوسرے سٹیپ پہ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے سوچا کہ ہم نے بڑا نرم رویہ رکھا ہے اس کے ساتھ، اور یہ موصوف اب شاید اتحاد امت والی بات پہ آ جائے۔ اس جگہ گھمن نے اسی بات کو، جو بات امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے اچھے انداز سے فرمائی تھی کہ ہمارا آپ پر ایک الزام ہے کہ آپ کی عبارات گستاخانہ ہے، آپ ان کی صفائی دے دیں، بات تو پہلے کر دی تھی۔ اسی بات کو اس نے اتنا طول دیا، اتنا گھمایا، تقریباً 20 منٹ اس پہ بھی لے گیا، 15-20 منٹ اسی بات پہ۔ وہ یہ کہتا رہا اس دورانیے میں، اس تمام ڈیوریشن میں مولوی الیاس گھمن یہی کہتا رہا کہ جناب آپ لوگ ہمارے اکابر کو کافر کہتے ہو، ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ ہمارے اکابر کو گستاخ رسول کہتے ہو، آپ لوگ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہو، ان کا تائید کنندہ مؤید ہونے کی وجہ سے آپ ہمیں بھی کافر کہتے ہو، ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر مولوی الیاس گھمن کہتا ہے جی چونکہ آپ ہمارے اکابر کو کافر کہتے ہیں، کم از کم میں تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ جب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو سید اسد صاحب نے مولوی الیاس گھمن سے بڑے درد بھرے لہجے میں فرمایا کہ مولوی الیاس گھمن صاحب میں ادھر کچھ درد لے کے آیا تھا، آپ نہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نہ میرے درد کو سمجھ رہے ہیں۔ سنیے کیا فرمایا مولانا سید احمد اسد صاحب نے۔ آپ نہ میری بات کو سمجھ سکے ہیں نہ میرے درد کو آپ سمجھ سکے، آپ نہ میری بات کو سمجھ سکے ہیں نہ میرے درد کو آپ سمجھ سکے، آپ نہ میری بات کو سمجھ سکے ہیں نہ میرے درد کو آپ سمجھ سکے۔ دیکھ لیا آپ نے، امام المناظرین بڑے ہی درد مندانہ انداز میں اس سے فرما رہے ہیں کہ گھمن صاحب آپ نہ میرے درد کو سمجھتے ہیں اور نہ میں جو پیغام آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نہ میرے درد کو سمجھ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، بات کو آگے چلائیں، بار بار کہتے رہے بات آگے چلو جی، آگے چلو جی، آگے چلو جی، لیکن گھمن صاحب کو پتا تھا کہ میں ابھی آگے چلا گیا تو میری موت ہے، میں جو شرک و بدعت کے جعلی اور غلط فتوے لگاتا رہا ہوں یہ سب بکواس ثابت ہو جائیں گے۔ وہ اس طرف آ ہی نہیں رہا تھا، اس طرف چل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر گھما کے بعد او جی آپ نے تو میرے اکابر کو کافر کہہ دیا، کم از کم میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ اس کے 2-3 کلپ میں نے اکٹھے کر کے پیش کیے ہیں، ان کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ جب ہمارے اکابر کو کافر سمجھیں گے تو ہمارا قریب ہونا، کم از کم میرا قریب ہونا مشکل ہے، لیکن اکٹھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اکابر کو آپ کافر بھی کہتے رہے اور ہم قربتیں بڑھائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کو آپ کافر کہتے رہیں اور ہم اکٹھے ہوں، ایسا تو ہونا نہیں۔ ہمارے اکابر کو آپ کافر بھی کہتے رہیں گے اور ہم اکٹھے بھی ہوں گے، مجھ سے تو ہوگا نہیں، لیکن اکٹھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اکابر کو آپ کافر بھی کہتے رہے اور ہم قربتیں بڑھائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ جب ہمارے اکابر کو کافر سمجھیں گے تو ہمارا قریب ہونا، کم از کم میرا قریب ہونا مشکل ہے. کہ آپ میرے اکابر کو کافر کہیں گے، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. کافر کہیں اور پھر مجھے کہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کس طرح یہ مولوی الیاس گھمنڈ بار بار کہہ رہا ہے وہ جی چونکہ آپ میرے اکابر کو کافر کہتے ہو اس لیے میں آپ کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، کم از کم میں تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. حالانکہ میں نے اپنے پچھلے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ بڑے بڑے پروگرام ہوئے، بڑی بڑی تنظیمیں بنی، بڑے بڑے اتحاد بنے، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ شیعہ بھی ایک مجلس ایک اسٹیج پر بیٹھے، ملی یکجہتی کونسل میں سب ایک جگہ پہ بیٹھے، تحریک ختم نبوت میں سارے دوست ایک جگہ پہ بیٹھے. اس کا انہوں نے اور تو کیا کرنا تھا، الٹی فلم چلا دی، یعنی بات کو گھما دیا جس کے یہ لوگ ماسٹر ہیں. اور میرے اس سارے جذبے کے جواب میں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ایک ویڈیو پیغام چلا دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں تحریک میں دیوبندی بریلوی اکٹھے تھے، فلاں میں اکٹھے تھے، فلاں میں اکٹھے تھے. اللہ کے بندو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں بھی تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ فلاں تحریکوں میں سب اکٹھے تھے تو اب کیوں نہیں ہو سکتے. اور یہ خود کہہ رہا ہے، یہی مولوی بار خود کہہ رہا ہے ہم تحریک خلافت میں اکٹھے تھے، ہم فلاں میں. یار تمہاری بھی بات مان لی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات بھی مان لی، اور ہم کہتے یہ ہیں کہ اتنے سارے پروگراموں میں ہم اکٹھے ہوئے. اس وقت کیا تمہارے اکابر کفر سے صاف ہو گئے تھے؟ اس وقت کیا تمہارے اکابرین کی کفریہ عبارات ختم ہو گئی تھی؟ سب کچھ تھا لیکن چل بھی رہے تھے. اب کیوں نہیں چل رہے؟ اب کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پروگراموں میں، اتنی بڑی بڑی نشستوں میں، اتنی بڑے بڑے اجلاسوں میں، اتنے بڑے بڑے اتحادوں میں یہ سارے لوگ اکٹھے رہے ہیں. اس وقت کیا ہو گیا؟ صرف مولوی الیاس گھمنڈ کو کون سی موت پڑتی ہے اتحاد امت کے سلسلہ میں، لیکن جب اس کی روٹی ادھر پکتی ہے، جب اس کی دکان اتحاد امت کے سلسلہ میں چلتی ہے، جب اس کا جیب کا اور مالی فائدہ اتحاد امت کا راگ لاپنے کا ہوتا ہے، تو یہی الیاس گھمنڈ جو کہتا ہے کم از کم میرے لیے مشکل ہے. یہ مشکل جب سعید حسن صاحب کے سامنے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی مشکل تھی، لیکن جب دوسری نشستوں میں تھا یہ مشکل اس کی آسان ہو جاتی تھی. دیکھیے یہی الیاس گھمنڈ جب اس کو ایک مجلس کے دوران ایک سوال ہوا، اس سوال کے جواب میں موصوف کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے میں اس کا سوال پڑھ کے سناتا ہوں، جواب پڑھ کے سناتا ہوں اور سلائیڈ اس کی چلاتا ہوں تاکہ آپ سارے لوگ اس کو آپ خود بھی دیکھو کہ اس شخص کی دو زبانیں ہیں. ادھر کہتا ہے کم از کم میں نہیں ہو سکتا، لیکن جب دوسری جگہ جاتا ہے، دوسرے پروگرام میں جاتا ہے تو ادھر اس کا یہ انداز ہوتا ہے. ایک یہ اس کی کتاب ہے مضامین متکلم اسلام. اس میں یہ ایک جگہ پہ ایک سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے، سوال، آپ نے کہا ہمارا مقصد امت کو جوڑنا ہے، لیکن بعض مقامات پر جن لوگوں کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف تو بہت کام ہے، اور بعض مقامات پر ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کیا ہوا ہے. کیا یہ آپ کی پالیسی کے خلاف نہیں؟ سوالی نے جو سائل ہے اس نے سوال کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد امت کو جوڑنا ہے اور آپ کا کام اس کے برعکس ہے. اس کا جواب اس نے کیا دیا؟ جواب دیتا ہے کہ ہماری جماعت کی پالیسی یہ ہے کہ بین الاقوامی مسائل میں یا قومی ایشوز میں ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے خواہاں ہیں، لیکن ان کو ساتھ رکھتے ہوئے جہاں تک عقیدہ و اختلاف کا مسئلہ ہے تو ہم ان اختلافات کو باقی رکھتے ہوئے ان لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں. اختلافات کو بھی باقی رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. اللہ کے بندے اس جگہ کیا ہوا؟ اختلافات کو بھی رکھتا لیکن بات بھی کرتا، لیکن تم نے چونکہ بات کرنی نہیں تھی، بات کو گھمانی تھی. جس طرح عمر صدیق کے مناظرے میں نے تمہاری وہ ویڈیو دیکھی ہے، 2 گھنٹے تم چونکہ مناظرہ کرنے نہیں چاہتے تھے، 2 گھنٹے تم جواب دعوے نہیں لکھ سکے. یہ لکھو پہلے میری کفریہ عبارات لکھو، پہلے میرے کفریہ عقائد لکھو، پھر میں لکھوں گا، پہلے یہ لکھو پھر میں یہ لکھوں گا. یہی تماشا تم نے ادھر لگا لیا. پہلے آپ یہ کریں، پہلے آپ میری ذات کی صفائی دیں، پہلے آپ ڈیرہ بوٹی والے مناظرے کا بتائیں، پہلے آپ وہ دیکھیں، پہلے آپ یہ میں نے جو گواہ پیش کیا ہے اس کا جواب دیں. جب اللہ اللہ کر کے وہ بات ختم ہوئی تو تم نے یہ کٹا کھول دیا کہ یہ اتنے بڑے ہمارے علماء ہیں، ان کے میں نے آپ کو نام لکھ کے دیے، ان پر فتویٰ لگائیں.
یہ میں نے کتابیں ہیں، یہ ان کی جو کتب ہیں، ان کے میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کی جو کتب ہیں جن پر آپ گستاخانہ عبارات کا فتویٰ دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ وضاحت کریں. ایک مسئلہ ختم ہوا، دوسرا آپ نے شروع کر دیا. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ لیکن جب آپ دوسری مجالس میں جاتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں کہ میں تو امت کو جوڑنے والا ہوں. مثلاً لکھتے ہیں مثلاً ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کی بحث نہیں چھیڑیں گے. کس مسئلہ میں؟ یہ پڑھیں آخری سطر ہے اس کی. اس میں ہم کہتا ہے مثلاً ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کی بحث نہیں چھیڑیں گے. تو جناب امام المناظرین بھی تو یہی درد لے کے گئے تھے اور وہ سچ کہہ رہے تھے کہ گھمن صاحب نہ تم میرے درد کو سمجھ سکے ہو نہ تم میری بات کو سمجھ سکے ہو. ہم تو وہی بات کر رہے تھے اور یار ان باتوں کو بعد میں کریں گے، اچھے انداز میں کریں گے، ایک مکالمے کے انداز میں کریں گے، افہام و تفہیم کے انداز میں کریں گے. اور تم نے افہام و تفہیم اور مکالمے کا انداز چھوڑ کر خالص مناظرانہ انداز شروع کر دیا، جس کا ذکر اسی وقت مولانا قاسمی صاحب نے فرمایا. دیکھیے مولانا قاسمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ بلا آپ دونوں الگ کمرے میں بیٹھ کے پہلے گفتگو کر لیں گے. یہ مقصد کیا تھا؟ میں ایک بات پھر آپ بھی کہہ دیں گے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تعلق کی ریکارڈنگ اور یہ آپ نے تو نیا مناظرہ شروع کر دیا. میں سن لیا مولانا قاسمی صاحب نے آپ کے منہ پہ کہا ہم تو کچھ اور سمجھ کے آئے تھے، ہم تو کوئی اور درد لے کر آئے تھے، اور آپ نے ادھر ایک نیا مناظرہ شروع کر دیا. چونکہ آپ نے مناظرہ شروع کر دیا تھا لہذا تمام اہل سنت کے نمائندگان اس وقت آپ سے مایوس تھے، اور مایوس اس لیے تھے کہ آپ جب اپنی نجی مجالس میں یا ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہو جدھر اس درد کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یار امت کو ایک ہونا چاہیے، اس وقت تو آپ کی زبان یہ ہوتی ہے. میں نے کہا نا 2 سموں والا موبائل جدھر جو پیکج لگے آپ لگا لیتے ہیں، جیز کا پیکج، یو کا پیکج، ٹیلینار کا پیکج، جو پیکج زونگ چلے زونگ کا پیکج، 2 سموں والے موبائل والی صورتحال ہے آپ کی. جو پیکج لگا ادھر آپ کا یہ پیکج چلتا تھا، ادھر آپ نے امت کو یہ پیکج دے دیا کہ جناب ناموس رسالت کی خاطر ہم بریلوی اہل حدیث دیوبندی کی بحث نہیں کریں گے. ادھر دوسری سم لگا دی، دوسرا پیکج چلا دیا. نہیں جی ہم تو پہلے اپنے اکابر کی صفائی لیں گے، ہم پہلے اپنے اکابر کی کفری عبارات پر گفتگو کریں گے، اگلی بات ہم پھر کریں گے. تو خدا کا خوف کرو یار، لوگوں کو بہت گھما لیا تم نے، بہت گھما لیا، اتنا گھما لیا، اتنا گھما لیا. اب تم خود گھومے پھر رہے ہو، خود گھوم گئے ہو. جب آدمی کسی کو پکڑ کے گھماتا ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے وہ خود بھی گھوم جاتا ہے. اب جناب ماں بدولت خوب گھومے پھر رہے ہیں. آپ ایک جگہ تو کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کی بحث نہیں چھیڑیں گے بلکہ سب متحد ہو کر اپنی آواز بلند کریں گے. فروعی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں اور اصولی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، قومی مسائل ہیں جن میں سب اکٹھا ہونا ضروری ہے. ہم ان میں الگ ہونے کے قائل نہیں. کیا اس جگہ ناموس رسالت کا مسئلہ جب شروع ہوا تھا اس وقت بریلوی اہل حدیث صاحب کہتے تھے یار آؤ بیٹھو، گھمر صاحب آپ کی ہے یہ عبارت، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ایک ہو جاؤ، لیکن اس وقت آپ نے کسی بریلوی عالم دین سے نہیں کہا کہ چونکہ آپ میرے اکابر کو کافر کہتے ہو کم از کم میں نہیں ہو سکتا. اس گھمر صاحب یہ دوبارہ سنیں ذرا. لیکن اکٹھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کافر کو آپ کافر بھی کہتے رہے اور ہم قربتیں بڑھائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے کافر کو آپ کافر کہتے رہیں اور ہم اکٹھے ہوں. ایسا تو ہونا نہیں. ہمارے کافر کو آپ کافر بھی کہتے رہیں گے اور ہم اکٹھے بھی ہوں گے، مجھ سے تو ہوگا نہیں. ایسے کر لیتے ہیں. لیکن اکٹھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کافر کو آپ کافر بھی کہتے رہے اور ہم قربتیں بڑھائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے کیا کہہ رہے ہیں، کم از کم میں نہیں ہو سکتا، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے اس جگہ ہم اس مسئلہ کو نہیں چھیڑیں گے. لہذا میں کہوں گا گھمر صاحب کی 2 زبانیں ہیں، اگر 2 زبانیں نہیں ہے تو کم از کم ان کا حال 2 سموں والے موبائل کا ہے، جدھر جو پیکج لگا مصروف وہ چلا دیتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ مولانا لیاس گھومر صاحب کو جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس دیوبندیوں کا کوئی وفد گیا، ادھر انہوں نے پوچھا کہ فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے. اس کی ہیڈنگ ہے فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے. یہ 2012 کو پروگرام ہے. اس جگہ چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب سامنے بیٹھے تھے، مولوی لیاس گھومن مسجد مدرسہ سڑک کا بیان
کس کی کدھر مسجد ہونی چاہیے، اس کی فرقہ واریت اسی کے گرد گھومتی رہی۔ یہ آپ کے 2-3 صفحات ہیں، یہ سلائیڈ آپ کے میں نے چلا دیے ہیں، یہ آپ پڑھیں، صفحہ نمبر 136، صفحہ نمبر 137، 138 اور 139۔ اس میں یہی کچھ اس نے کہا ہے کہ ہمیں باوجود ذرائع سے پتہ چلا کہ قانون بنایا جا رہا ہے جہاں جس کی اکثریت ہے ادھر اس کی مسجد ہوگی، لہذا یہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے نزدیک فرقہ واریت کا اختلاف اسی طرح ختم ہو سکتا ہے، فرقہ واریت مسجدوں کے یا چندوں کے یا مختلف مواقع پہ جو بیانات ہوتے ہیں ان کا صحیح پوائنٹ بنانے سے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، امر بصورت دیگر یہ فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا مولوی الیاس گھمنڈ صاحب آپ کے پاس امام المناظرین چل کے گئے، امت کے وسیع تر مفاد کے لیے آپ کے پاس چل کے گئے، آپ نے سب سے پہلے تو اپنی ذات ماں بدولت کی آگے رکھ لی کہ مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، مجھے ایسے کیوں کہہ دیا۔ جب وہ بات ختم ہوئی اللہ اللہ کر کے تو ایک نیا کٹا کھول کے رکھ دیا کہ جناب آپ میرے اکابر کو کافر کہتے ہو، کم از کم میں تو بہت اچھا بچہ ہوں، میں اپنے اکابر کو چھوڑ نہیں سکتا، بہت اچھا بچہ، اتنا اچھا بچہ کہ ادھر جا کے اکابر کو چھوڑ کے بریلویوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، امام المناظرین کے سامنے بریلویوں کے ساتھ بیٹھنے سے پتہ نہیں کیوں کنی کترا رہے ہو، پتہ نہیں کیوں۔ کم از کم ہم اس بات کے کھوج میں ہیں کہ گھمنڈ صاحب ایک مقام پہ بریلویوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ناموس رسالت کا نام لے کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب علماء اہل سنت خود چل کے اس کے پاس جاتے ہیں، اتحاد امت اس درد کے ساتھ جاتے ہیں کہ کلمہ کو ایک جگہ پہ ہو جائیں، اس درد کے لیے جاتے ہیں کہ کلمہ کو ایک مقام پہ آ جائیں، اس درد کے لیے جاتے ہیں کہ کلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر ملحدین کا مقابلہ کریں، ادھر جناب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ امام المناظرین کے سامنے گھمنڈ صاحب تم نے مناظرہ تو کیا کرنا ہے، وہ اللہ کے بندے تم تو اتحاد امت پہ بات نہیں کر سکتے، مناظرہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک تقریر کے دوران گھمنڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جو جنگ ہے نا وہ بریلویوں دیوبندیوں اس طرح کی، میں تو اس طرح کا کمانڈر ہی نہیں ہوں، کہتا ہے کہ ہماری جنگ افغانستان میں امریکہ جیسے کفر کے ساتھ ہے۔ دیکھو نا کتنی لچھے دار باتیں کر رہا ہے، ہماری جنگ افغانستان میں امریکہ جیسے کفر کے ساتھ ہے، ہماری جنگ بیت المقدس میں اسرائیل جیسے یہودی کے ساتھ ہے، ہم اس جنگ کی وجہ سے ان مسائل کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے۔ پھر کہتا ہے لیکن اگر تم زیر بحث لاؤ گے میں اپنا ایمان سمجھ کر اس کا دفاع کروں گا۔ یعنی کہتا ہے میری جنگ امریکہ کے ساتھ ہے، میری جنگ فلسطین کے ساتھ ہے، جس طرح ان کے محمود الحسن کی برطانیہ کے ساتھ ہی گھر بیٹھے، جس طرح ان علماء دیوبند نے ایسے بیان کرتے ہیں کچھ اپنے اکابر کی کہانی جیسے دیوبند کو مدرسہ نہیں، جیسے کچھ چھاؤنی ہوتی ہے، جس طرح وہ انگریز کے خلاف لڑتے رہے، اسی طرح یہ مسجد میں کھڑا ہو کے اس کی امریکہ سے بھی پوری جنگ ہو گئی ہے، مسجد میں کھڑا ہو کے اس کی فلسطین کے خلاف بھی پوری جنگ ہو گئی ہے، اور اس جنگ کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم یہ مسائل زیر بحث لاؤ گے میں دفاع کروں گا۔ تو گھمنڈ صاحب آپ کی جنگ تو جناب امریکہ کے ساتھ تھی، آپ کی جنگ تو فلسطین کے خلاف تھی، جب امام المناظرین آپ کے پاس تشریف لے کر گئے تو آپ نے اس جنگ میں ان کو اپنے شانہ بشانہ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ اس جنگ میں آپ نے یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ جناب میرے اکابر کو آپ نے کافر کہا۔ پتہ چلا آپ کا ڈھونگ ہے امریکہ کی جنگ، فلسطین کی جنگ کا بہانہ بنا کے چندے لیتے ہو، غریبوں کا لہو پیتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل ان کا نام لے کر اسلامی پرچم یا اسلام خطرے میں ہے یہ نعرے لگا کر لوگوں کے سے چندے لیتے ہو، جب صحیح لوگ، سچے لوگ، مخلص لوگ، سنجیدہ لوگ چل کر تمہارے پاس جاتے ہیں کہ آؤ یار ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس وقت تمہیں یہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ بہرحال جب امام المناظرین دامت برکاتہم کو پتہ چل گیا کہ موصوف اندر سے کچھ اور چاہتے ہیں، اور سید اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسی وقت فرمایا تھا کہ گھمنڈ صاحب جس طرف آپ مجھے لے کر جانا چاہتے ہیں ہمارا طبقہ تو خوشی سے اچھلے گا، آپ لوگ تو کبھی عبارات اکابر پہ مناظرہ کرتے ہی نہیں ہو، آپ لوگ تو اس سے دوڑتے ہو، کرتے نہیں ہو، اور جب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے آپ سے یہ عرض کی ہے کہ ان باتوں کو بیٹھ کر ختم کریں تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو یہی کرنا ہے، اور امام المناظرین نے فرمایا تھا کہ گھمنڈ صاحب آپ تو اس پہ مناظرہ کرتے ہی نہیں ہو، اور گھمنڈ نے کہا نہیں اب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ دونوں باتیں سن لے ذرا۔ جو بندی تو عبارتوں پر گفتگو ہی نہیں کرتے، ہم تو تیار ہیں، ہاں ٹھیک ہے پھر، ہاں جی پھر ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی دور ہو گئی نا جی، کرتے ہیں کہ وہ پتہ چلے گا نا پھر غلط فہمی۔ ٹھیک ہے سن لی، امام المناظرین نے فرمایا کہ گھمنڈ صاحب آپ تو اس موضوع پہ مناظرہ کرتے ہی نہیں۔ گھمنڈ نے کہا یہ پتہ چل جائے گا، بالکل پتہ چل گیا جناب، آپ نے نہیں کیا مناظرہ۔
بہرحال جب امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے یہ اندازہ لگایا، گھومن کے عزائم کو بھانپ لیا اور انہوں نے اس چیز کو بہت اچھی طرح محسوس کیا کہ مولوی الیاس گھومن اتحاد امت کی بجائے اس چکر میں ہے کہ میں کچھ اس طرح کے سینز کو کیپچر کروا لوں جن کو میں کل کو لوگوں کو دکھا کے کہوں گا دیکھو جی میں نے بریلویوں کے بہت بڑے فرانٹ مناظر کو چپ کرا دیا، میں نے اس کو بولنے نہیں دیا، یا بریلویوں کا ایک بہت بڑا مناظر میرے سامنے بیٹھ کر اکابرین دیوبند کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مولوی الیاس گھومن یہ ساری بات میری اپنی ناقص رائے میں اس لیے کہلوا رہا تھا کیونکہ اس کے گمان میں کیونکہ حکومت پاکستان نے علماء اہل سنت سمیت دیگر مکاتب فکر کے کچھ علماء سے ایک فتویٰ سائن کروایا ہے کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہے گا، جس کا اظہار یہ اس داڑھی والی دلہن نے بعد میں اپنے ایک جوابی ویڈیو پیغام میں دیا کہ یہ دیکھیں جی کہ سعید اسد صاحب نے ادھر نام لکھ کر کافر کا اور ادھر اس تحریر پہ دستخط کیے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو کافر نہیں کہے گا نہ لکھے گا، یہ قاضی وقت کا حکومت کا کام ہے۔ تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ میں امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس چیز کے بارے پوچھا کہ ایک تو اس کے بارے میں آپ فرما دیجئے کہ یہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ایک بک یا کوئی فتویٰ وغیرہ شائع اس پر آپ کے دستخط ہیں، تو امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میرے اس پر دستخط نہیں ہے، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس پر واقعی امام المناظرین کے سگنیچر ہیں یا تھے تو جناب ان کا سکین آپ دکھا سکتے تھے۔ امام المناظرین نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ میرے اس پر دستخط نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسی تناظر میں انہی عبارات کے تناظر میں جو ایک بحث چلتی ہے کہ علماء دیوبند گستاخ رسول ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر ایک حکم شرعی بیان فرمایا ہے، اور اس کے جواب میں آپ نے ایک اور کتاب پیش کی مسلک ارباب حق اہل سنت، اس سلسلہ میں بھی آپ نے یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ اس کے شروع میں مجلس اعزاز کے سلسلہ میں امام المناظرین مولانا سعید اسد صاحب کا نام ہے، اور ساتھ نے اس کتاب کے ناشر کی ایک آڈیو پیش کی جس میں اس نے کہا ہے کہ ہاں جی نام ہم تو ان سے مشورہ کر کے یا ان کی تائید سے یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں یا ان کو چھپواتے ہیں۔ لہذا میں امام المناظرین دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے یہ دو سوال کیے، ایک اس فتویٰ کے ضمن میں اور ایک اس مسلک ارباب حق اہل سنت کتاب کے ضمن میں میرے سوال اور امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کے یہ جوابات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس طرف غور ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا حضور، ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ مسلک ارباب حق اہل سنت و جماعت کتاب اس کی آپ نے تائید فرمائی ہے۔ اس کتاب میں کچھ اس طرح کی باتیں درج ہیں جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو علماء دیوبند یا دیگر ایسے افراد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان گستاخیوں کی بنیاد پر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تکفیر فرمائی ہے اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے۔ آیا مسلک ارباب حق اہل سنت کتاب اور اس کے مندرجات سے آپ متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ آج ایک بات بیان کی ہے، مجھے اس سے پہلے بھی چند اطلاعات ملی ہیں کہ میرے بارے بعض حضرات یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید میں حسام الحرمین کا مؤید نہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جو بھی میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں حسام الحرمین کا مؤید ہوں اور میں اس کا دفاع بھی کرنا جانتا ہوں۔ اور جس کتاب مسلک ارباب حق اہل سنت کی بنیاد پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی مجلس اعزاز میں شامل ہیں، میں نے تو وہ کتاب دیکھی بھی نہیں، نہ آپ نے وہ کتاب دیکھی اور نہ آپ اس کی میں اس بات کی تائید نہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، لیکن اگر یہ بات لکھی ہے تو بالکل غلط ہے، نہ اس کی تائید نہیں کرتا۔ میں حسام الحرمین کی تائید کر رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہر اصولی موقف کی تائید کرتا ہوں۔ اچھا حضور، ایک اور کتاب ہے وہ فتویٰ کی شکل میں حکومت پاکستان کی طرف سے شائع ہوئی، جس میں اس طرح کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کریں گے چاہے وہ کسی طرح کا بھی ہو۔ آیا آپ نے اس کتاب کو دیکھا، پڑھا یا اس کی کوئی تائید یا تصدیق کی؟ سنا ہے کہ میرا بھی اس میں نام ہے، نہیں میرے تو علم میں نہیں ہے۔
यानी आपने उसके पे दस्तखत नहीं फरमाई। मैं कैसे कह सकता हूँ नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख मुसलमान है? जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है मैं उसे भी काफिर समझता हूँ जो सहाबा किराम को गालियाँ बकता है, सिद्दीक पाक को, मैं उसको भी मुसलमान नहीं समझता। यानी आप ना तो मसलक अरबाब हक अहले सुन्नत व जमात। बेटा मैंने वो किताब देखी नहीं, मुझे क्या पता उसके अंदर क्या है। उसमें के अंदर अगर अल्लाह एक है की बात की गई है तो मैं कैसे उसको मुनकर हो सकता हूँ। बात ये है कि ये जो मसला है सामुल हरमैन वाला, जिसमें उन इबारतों पर गिरफ्त की गई है जिनके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन की गई है, मैं सामुल हरमैन का मुअय्यिद हूँ। इन इबारतों पर आला हज़रत की तरफ से मैं दिफा भी कर सकता हूँ। इमामुल मुनाज़रीन दामद बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ और मसलक अरबाब हक अहले सुन्नत व जमात किताब और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शाया होने वाले फतवा के तनाज़ुर में 2 सवालात किए, जिसके ज़ैल में इमामुल मुनाज़रीन दामद बरकातुहुम ने वाज़े बरमला अंदाज में ये बात फरमाई कि मसलक अरबाब हक अहले सुन्नत व जमात किताब जिसके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आप उसकी मजलिस एजाज़ में शामिल हैं या वो किताब आपकी मुशावरत से शाया की गई है। इमामुल मुनाज़रीन दामद बरकातुहुम ने वाज़े और 2 टोक अल्फाज में इस बात की तरदीद फरमाई है और ये भी फरमाया है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के उसूली मौक़िफ़ की आप हिमायत फरमाते हैं और हर वो बात जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के उसूली मौक़िफ़ से टकराती है उसकी आप पुरज़ोर तरदीद फरमाते हैं। देख लिया ये आपने कि इमामुल मुनाज़रीन दामद बरकातुहुम ने बिल्कुल बरमला इसकी तरदीद कर दिया है। ना आपका उस फतवे से कोई ताल्लुक, ना आप उसके साथ कोई दस्तखत। अगर दस्तखत है तो आप जाएं माशाल्लाह बहुत दौड़ के जाएं और हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त दायर कर दें। बेशक जनाब वो तो इनकार कर रहे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास या किसी ज़िम्मेदार शख्सियत के पास इमामुल मुनाज़रीन के दस्तखत होंगे तो फिर वो जवाब देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कता नज़र इस चीज़ के कि हम उस फतवा से मुत्तफ़िक हैं या नहीं, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ के ही उसकी तायीद या तरदीद हो सकती है। हमने वो फतवा नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे उसकी तायीद या तरदीद के बारे में बाद में गौर करेंगे। फ़िलहाल हम ये बताना चाहते हैं कि इमामुल मुनाज़रीन दामद बरकातुहुमुल आलिया का नाम मसलक अरबाब हक अहले सुन्नत नामी किताब से कोई ताल्लुक़ है, ना ही उस फतवा से जिसको बहाना बनाकर या जिसके गुमान में आप कहते थे कि शायद इमामुल मुनाज़रीन आपकी इस कुफरी दस्तावीज़ या वो फतावा जो आप पर लगे उन पर तायीदी दस्तखत करवाई। इमामुल मुनाज़रीन दामद बरकातुहुमुल आलिया ने बिल्कुल बरमला अंदाज में ना सिर्फ आपके बुजुर्गों की किताबें लिखी और उन किताबों के ज़िमन पर उन पर फतवा हुक्म शरीफ वो बयान फरमाया जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 100 साल पहले से आप पर वो हुक्म शरीफ बयान फरमाया हुआ है, वही आपने बयान फरमाया और उस पर आपने दस्तखत फरमाया। जब इमामुल मुनाज़रीन दामद बरकातुहुम ने उस पर दस्तखत फरमा दिया तो तभी लोगों ने ये सोचा चलो ये मसला ख़त्म हुआ, अब इस पर एक अच्छे अंदाज से थोड़ी सी गुफ्तगू होगी और ये मसला किसी नतीजे में पहुँच जाएगा। उसी वक्त घूमन साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया कि जनाब आपने ये इतने नाम लिखे हैं, इनमें फतावा रशीदिया का नाम क्यों नहीं लिखा? इन नामों में आपने फतावा रशीदिया का नाम क्यों नहीं लिखा? बड़ी हैरानगी वाली बात है। इमामुल मुनाज़रीन दामद बरकातुहुमुल आलिया ने उस वक्त इन्हें फरमाया कि मैंने रशीद अहमद गंगोही पर जो जिस कुफर के फतवा पर दस्तखत किए हैं वो बराहीन कातिया की तकरीर और तायीद पर है, क्योंकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रशीद अहमद गंगोही की तकफीर फ़क्त उस फ़ोटो फतवा की बिना पर नहीं की, आपने उस वो तकफीर इसके एक जो बराहीन कातिया पर जो इसने एक तकरीर या तायीद थी उसकी बिना पर भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तकफीर की है। नामूस रिसालत के पहरेदार रहेंगे, नामूस रिसालत के पहरेदार रहेंगे, सरकार के नौकर में वफादार रहेंगे, सरकार के नौकर में वफादार रहेंगे। जब तक जिएंगे साहिब किरदार रहेंगे, बातिल से सदा बरसर पैकार रहेंगे। कट जाएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन, कट जाएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन, सरकार मदीना के वफादार रहेंगे।
بات کہتے رہنا خاموش نہیں رہنا حق بات کہتے رہنا خاموش نہیں رہنا حق بات کرتے رہنا ذلت سے نہیں جینا عزت سے مریں گے 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 جس کا بڑا ہے کلمہ اس کی وفا کی خاطر جس کا بڑا ہے کلمہ اس کی وفا کی خاطر جس کا بڑا ہے کلمہ اس کی وفا کی خاطر لبیک کی صدائیں لبیک کی صدائیں لبیک کی صدائیں لبیک کی صدائیں